الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2026 وائٹل والوں نے پیچھے چائے کا اسٹال لگایا ہوا ہے، لیکن پبلک سے گزارش ہے کہ شور شرابہ نہ کریں۔ بہت شور کی آواز آ رہی ہے اور لوگ بیان میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ جس نے چائے پینی ہے چپکے سے لائن میں لگے، چائے لے کے آ کے یہیں بیٹھ کے پی لے، وہاں نہ بیٹھے، بیان رہ جائے گا ورنہ چائے کے چکر میں۔ تو وائٹل والوں کا بھی شکریہ کہ فری پھوکٹ کی چائے پلا رہے ہیں، جزاک اللہ۔ تو کوئی صاحب جا کے ذرا باہر ان کو خاموش کرا دیں، بولیں چائے لے کے تمیز سے اچھے بچوں کی طرح درس میں آ کے بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ کے پیتے بھی رہیں اور درس بھی سنتے رہیں۔ آج ہم نے 8واں پارہ پڑھا ہے، جس میں سورہ انعام کو ختم کیا اور سورہ اعراف شروع کی ہے۔ سورہ انعام میں توحید کا بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ انعام عربی میں نعم چوپائے کو بولتے ہیں، جو 4 پاؤں والے جانور ہیں نا۔ مشرکین مکہ میں ایک بڑی مصیبت تھی، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا، اور بتوں کے نام پہ بھی جانور چھوڑا کرتے تھے، یہ فلاں بت کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ، ابھی سے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی کاٹ کے کھا نہیں سکتا۔ مقدس، یہ جو مقدس گائے کا تصور ہے نا، یہ بہت پرانا ہے۔ تو کہتے تھے یہ جانور ہم نے فلاں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب یہ مقدس ہے، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس صورت میں اللہ نے اس کا بہت بیان کیا، اس بات کو کہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ جس چیز کو اللہ حلال کر دے کوئی حرام نہیں کر سکتا، جس کو حرام کر دے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو استعمال کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پہ مت چلو۔ تو جو اللہ کی طرف سے حلال ہے نا، اس میں اللہ نے صاف لفظوں میں اجازت دے دی ہو۔ اب عربوں نے تو، جو مشرکین تھے، انہوں نے تو کچھ جانور حرام کیے ہوئے تھے، تو صرف یہ جانور کے بارے میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو اللہ نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیسے اپنے اوپر اس کو حرام کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے ہاں اسمبلی میں قانون بن رہا ہے نا، 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح وغیرہ اور لڑکے کا نکاح، یہ اجازت نہیں ہے، یہ بھی انہی حکام میں سے ہے۔ یہ ایسا حکم ہے جس کو اللہ نے صاف لفظوں میں حلال کیا ہے۔ بہت شور کی آواز آ رہی ہے، ان کو چپ کرائیں۔ چائے کا شور سے کیا تعلق ہے؟ بچے میرا خیال ہے شور کر رہے ہیں پیچھے۔ تو کیا ہو گیا، اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہیں چیزیں؟ دیکھو 2 قسمیں ہوتی ہیں حلال کی، کیونکہ آج یہ موضوع بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب جب تک کوئی پابندی نہیں لگے گی وہ جائز ہی رہے گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس قانون پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی 18 سال سے پہلے شادی حلال ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے، تو ایک جائز کام پہ گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے۔ بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کے سوسائٹی میں فسادات ہو رہے ہیں، تو جائز ہونے کے باوجود گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے۔ اسمگلنگ بذات خود ایک جائز چیز ہے، لیکن جب ملک کی معیشت کا بٹا بیٹھ رہا ہو تو کیا ہے، پھر اس میں حکومت پابندی لگائے گی۔ آٹے کے ریٹ شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہے اس میں، لیکن حکومت متعین کر دیتی ہے کہ اگر نہیں رکھو تو پھر تاجر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی بھائی دوسری شادی نہیں کر سکتے یا 18 سال سے پہلے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، تو خوب سمجھ لو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے حلال کو حرام مت کرو۔ پھر مطلب کیا ہوا؟ یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں نا، بھائی ویڈیو نہیں بنائیں پلیز، یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ آٹے کے ریٹ بھی تو حکومت متعین کر سکتی ہے، اسمگلنگ پہ پابندی لگا دی وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو حلال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حلال وہ ہوتا ہے جو شریعت کے کہنے سے حلال نہیں ہوتا، ویسے ہی حلال ہے۔ ہر چیز میں اصل حلال ہے جب تک کہ شریعت اس کو حرام قرار نہ دے دے۔ لال بتی پہ رکنا بھی جائز ہے، چلنا بھی جائز ہے، روڈ پہ جب آپ چلیں جب رکیں۔ تو ایسے قوانین میں حکومت مینجمنٹ کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے تاکہ لوگ ایک اصول اور ضابطے میں آ جائیں، یہاں جائز ہے۔ لیکن جہاں اللہ اس کے رسول نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، واضح لفظوں میں کہہ دیا ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے،
وہاں قانون سازی کر کے پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ پرمیشن دے رہا ہے صاف لفظوں میں، تو اس کو کہتے ہیں شرعی مباح ہے یہ، یعنی شرعن حلال ہے یہ، شرعی طور پر اس کی اباحت نازل ہوئی ہے آسمان سے. جیسے شہد اللہ نے حلال قرار دیا، گورنمنٹ اگر قانون بنا دے شہد حرام ہے تو بھی حرام نہیں ہوگا. تو جو اللہ اس کے رسول نے جس کو واضح لفظوں میں حلال قرار دے دیا ہو تو اس پہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، وہ پھر شریعت پر زیادتی ہے. تو 2 شادیوں کی اجازت عدل کی شرط کے ساتھ اللہ رسول نے دی ہے. 18 سال سے کم عمر کی صرف اجازت نہیں دی بلکہ ترغیب دی جا رہی ہے، بالغ ہوتے ہی نکاح کرو اگر جوڑ کا رشتہ مل جائے. یہاں پابندی لگانے کی کسی قانون کو اجازت نہیں ہے. قانون پہ پابندی ہو بھی جائے تو اس قانون کی دھجیاں اڑا دی جائیں کہ ثواب ملے گا قانون توڑنے کا. آپ کہہ سکتے ہیں ثواب کیوں ملے گا؟ ثواب اس لیے ملے گا کہ جب آپ قانون توڑیں گے تو اللہ کہے گا یہ مجھے حکومت سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے ویلیو زیادہ دیتے ہیں. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ رسگلہ کھا لے، میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں. تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے کا جو دوسرا دوست ہے نا جمشید، وہ کہہ رہا ہے مت کھا. اب بیٹے کا دل کر رہا ہے کھانے کا، لیکن وہ جمشید کے کہنے کی وجہ سے نہیں کھا رہا. باپ پوچھ رہا ہے بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی ہے، کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا؟ نہیں ابا دل تو بہت چاہ رہا ہے. تو بیٹا میں کہہ رہا ہوں نا کھاؤ، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. اب بیٹا کہہ نہیں جمشید نے منع کیا ہے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری بات کو تم ویلیو نہیں دے رہے ہو؟ یا تو تمہارا اپنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جیسے 18 سال سے پہلے کسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا یا کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، ان کی مجبوری ہے نہ کریں بھائی. لیکن رشتہ بھی مل رہا ہے، مجبوری بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ نے منع کیا ہے. تو یہاں گورنمنٹ اور جمشید بالکل سیم ہے. تو یہاں آپ بولو گے نا کسی دوست کے کہنے پر رسگلہ نہیں کھاؤ گے، پھر ابا کو غصہ آئے گا، ابا رکھ کے چماٹ لگائے گا، بولے گا پھر آئندہ سے اپنا باپ اسی کو بنا لے. تو میں نے اجازت نہ دی ہوتی پھر جمشید منع کرتا تو مان لیتا، لیکن میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، رکھا تیرے سامنے اور کہہ رہا ہوں کھا لے، اور تو کہہ رہا ہے جمشید منع کر رہا ہے. تو یہاں آپ جمشید کا دل دکھا کے ابا کا دل رکھیں گے تو ابا کو خوشی ہوگی. ابا کہیں گے اس کا مطلب تو جمشید کو ابا نہیں سمجھتا، تو ابا کسے سمجھتا ہے؟ مجھے سمجھتا ہے. تو اس لیے خوب یاد رکھو، آپ کا اپنا دل نہیں کر رہا دوسری شادی کا، یا 18 سال سے کم عمر میں نکاح کا، یا پیسے ہی نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے نا وسائل ہی نہیں ہے، یا آپ نہیں سنبھال پاتے، وہ آپ کا ہیڈیک ہے. لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ وسائل ہیں، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے، رشتہ بھی مل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا کام ہے مت کرو. اب اگر لوگوں کے کہنے سے آپ رک گئے، اس کا مطلب آپ کی نظر میں شریعت کی ویلیو لوگوں سے کم ہے اور لوگوں کی ویلیو زیادہ. تو یہاں لوگوں کی بات کو نہ ماننے میں ڈبل ثواب ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت ثواب ملتا. تبھی تو میں نے کی تھی، لوگ منع کر رہے تھے، نہیں منع کر رہے ہوتے پھر شاید میں نہیں کرتا. لوگ اتنا منع کرتے، میں نے کہا یار ٹینشن میں آ رہا ہوں تو ان کو کیا تکلیف ہے. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو یہ اللہ نے مضمون بیان کیا. اس کی آواز صحیح نہیں ہے بھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. حلال و حرام کی چیزوں میں ایک اور حکم بیان ہوا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو بھی مت کھاؤ. خود سے مر جائے وہ بھی مت کھاؤ، تم نے مارا ہو لیکن اللہ کا نام نہ لیا ہو تو بھی مت کھاؤ. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ حلال ہے. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ جب ہم جانور لٹاتے ہیں تو وہ اتنی افراتفری کا عالم ہوتا ہے، نام لینا بھول جاتا ہے آدمی. تو اگر بھولے سے کسی سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے، جان کر چھوڑ دی تو حلال نہیں ہے. مشرکین اس پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ لو بھائی خود سے قدرت جانور کو مار دے وہ تو حرام ہے، اور ہم جانور قتل کریں تو وہ حلال ہے. یہ کیسا دین ہے بھائی؟ یعنی ایک بکری خود بخود مر گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ حرام ہو گئی، حالانکہ وہ کس نے ماری ہے؟ بول لو نا، میں نے نہیں ماری. کس نے ماری ہے؟ اللہ نے ماری ہے. اور کہہ رہے ہیں جب ہم خود کاٹ کے ماریں تو وہ حلال ہے. تو اس کا اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو وحی کرتا رہتا ہے. شیطان کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو وحی کرتا رہتا ہے لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے بحث مباحثہ کریں. یعنی اللہ نے اس اشکال کا جواب نہیں دیا. اس لیے جواب نہیں دیا کہ یہ چیز اتنی واضح ہے کہ یہ شیطانی وسوسے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جس کو تم مار رہے ہو اس کو بھی تو اللہ ہی مار رہا ہے، جو خود سے مر رہی ہے وہ بھی اللہ ہے. تو اللہ نے مار دیا، ناپاک کر دیا نا اس کو. حلال و حرام کا تعلق اس سے ہے کہ اس میں ظاہری یا روحانی نجاست ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ہے تو چاہے وہ اللہ لے کر آئے یا خود سے آئے. تو اس لیے اس بےہودہ سوال کا جواب نہیں دیا.
بس اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ یہ جو سوال یہ لوگ آپ سے کر رہے ہیں اس کا منشا کیا ہے, یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم, شیطانوں کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں. کچھ اعتراضات ہوتے ہیں جو شیطان ان کو سکھا رہا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین میں ایک بڑی مصیبت تھی نا, وہ جو چوپایوں کو حرام کر لینا, تو اللہ نے 4 چوپایوں کا ان آیتوں میں خاص طور پہ تذکرہ کیا. پہلے تو اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی. ہاں, مشرکین میں ایک بیماری یہ بھی تھی, بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہم غریب ہیں اور حمل ٹھہر گیا. اب حمل گرانے کی دوائیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں, نہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا تھا کہ پریگننسی ہے یا نہیں, تو اب پریگننسی ہے تو گرائیں گے تو ماں مر جائے گی, ظاہر ہے ان کو کیا پتا. تو وہ انتظار کرتے تھے, جو غریب لوگ ہیں, جو مالدار ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تھے. غریب لوگ انتظار کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہو چاہے لڑکا یا لڑکی. بعض لوگ تو صرف لڑکیوں کو مارتے تھے کہ لڑکی کو وہ سمجھتے تھے ہمارے لیے ایک عیب ہے یہ, اور بعض لڑکے کو بھی مار دیتے تھے. کیوں کہ بھائی ہمارے لیے خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اس کو ہم کہاں سے کھلائیں گے. اس کا بھی قرآن نے کہا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. دیکھو یہ بت پرستی ہے نا, اس بت پرستی نے ان کو کہاں تک لے کر آئی ہے, یہ کہ اپنی اولاد کو قتل بھی کرتے ہیں, اتنا بڑا جرم بھی, اور اس پر لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں. لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم ان کو تکلیف سے بچا رہے ہیں. ایک دفعہ کی تکلیف ہے مار کے ختم کر دو, بھوکے رہیں گے ہماری طرح, کبھی کھانے کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا, در در کے دھکے کھائیں گے, اس سے بہتر ہے جان سے مار دو. کتنا بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے, اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایکچولی ان کو مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں. یہ مشرک اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کے قوانین کو نہیں مانتے نا, وہ اس طرح کے ظلم کرتے ہیں اچھے اچھے لیبل لگا کے. بول فلم ایک آئی تھی, اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا. بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. وہ ڈائلاگ مجھے بھی لوگوں نے بھیجا تھا. اس میں کہتے ہیں دکھایا کہ ایک مولوی صاحب بیچارہ بڑا غریب, بچے دے دنادن پیدا ہو رہے ہیں اس کے, اب گھر میں روٹی نہیں ہے, ایک ایک روٹی آدھی آدھی ہو رہی ہے. یہ نا یہ جو عیش پرست لوگ ہوتے ہیں نا, ہوس کے پجاری, ان کی نظر میں دولت ہی سب کچھ ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کو پیسہ ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, فاقے بھی اللہ کی نعمت, پیسہ بھی اللہ کی نعمت, تو دونوں میں تم نے کیا کرنا ہے, صبر. یہ کوئی ناکامی نہیں ہے. دیکھو جب دنیا ہی کو سب کچھ مان لیا تو جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے وہ تو ناکام ہے نا. لیکن یہ بنیاد ہی غلط ہے. اسلام کہتا ہے دنیا سب کچھ ہے ہی نہیں, کوئی بات نہیں, فاقوں میں صبر کرو. اور نبی نے جو حکم دیا نا نسل بڑھانے کا, وہ ان لوگوں کو حکم دیا جو غربت میں بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان کو حکم دیا نسل بڑھاؤ. تو یہ جو فلسفہ ہی سارا یہاں سے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس فلم میں یہ ڈائلاگ دکھایا گیا تھا. اچھا, اس بول فلم کی ایکٹریس کا پھر میرے پاس فون بھی آیا چند مہینے پہلے, اور اس نے کہا میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے توبہ کی ہے دل سے. وہ جو میں نے ڈائلاگ کہا تھا نا مووی میں نے توبہ کی ہے اس میں. اس نے, اللہ کا شکر ہے میرا بیان اس تک پہنچا, اس نے توبہ کی اور مجھے فون کر کے بتایا بھی اس نے, جو اس فلم میں ایکٹریسز تھی. تو وہ لڑکی اپنے باپ, یہی ایکٹریس تھی, یہ اپنے باپ سے کیا کہہ رہی ہے جب روٹی ووٹی کم پڑ گئی نا, تو کیا کہہ رہی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. میں لوگوں میں کافی چلا پھرا کرتا تھا, تو میں نے دیکھا دکانوں پہ جو اس فلم کے تذکرے ہو رہے ہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں یار بات تو صحیح کی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تو وہی پیدا کیوں کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری فلمیں ڈرامے لوگوں کی کھوپڑی خراب کرنے میں کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہیں. حالانکہ اس کے کتنے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس ڈائلاگ کے. جب بھی دیکھو دنیا میں ہر جگہ مالداری ہے کیا, کہیں غربت ہوتی ہے, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. کسی کو اللہ نے دولت دی, کسی کو نیچے ہاتھ والا بنایا, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یہ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غربت پوری دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. کوئی مالدار ملک ہوں گے, کوئی غریب ملک ہوں گے. جو مالدار ملک ہیں وہ بھی تو ان غریبوں کی وجہ سے مالدار ہیں, اور ان مالداروں کی وجہ سے یہ غریب ہیں. یہ تو رہے گا دنیا میں اصول. لیکن اس فلم دیکھنے کے بعد جو غریب بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ پر کتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں, حالانکہ ان کو زندگی کس کی وجہ سے ملی, والدین کی وجہ سے. کیسے روکھی سوکھی کر کے ماں باپ نے ان کو کھلایا ہوگا,
کبھی ایک وقت کھلا دیا کبھی نہیں کھلایا, لیکن جو ایک ٹائم بھی کھلایا وہ بھی ان کا احسان ہے, ان باپ کی محنت ہے. وہ کسی دن ذرا سا ناغا ہوا کھانے میں تو جن بچوں نے وہ مووی دیکھی ہوگی وہ اپنے باپ سے یا ماں سے کہیں گے نہیں کہ جب تمہارے پاس اسکولوں کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو پیدا کیوں کیا. یہ صرف روٹی تک بات نہیں رکتی ہے, صرف روٹی تھوڑی انسان کی ضرورت ہے, روٹی کے بعد پھر انڈے بھی ہیں, پروٹین بھی ہیں, پھر بیلنس ڈائٹ بھی ہے, پھر اس کے بعد اسکولوں کی فیسز بھی ہیں, پھر ٹیوشن کی فیسز بھی ہیں, پھر اسکولوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے, سٹی اسکول بیکن ہاؤس بھی ہیں اور غریبوں والے اسکول بھی ہیں, پھر میٹرک کے بعد یونیورسٹی بھی ہے, پھر یونیورسٹی میں ایک سے ایک یونیورسٹی ہے, پھر یہاں کی یونیورسٹیاں بھی ہیں, پھر جرمنی کی یونیورسٹیاں بھی ہیں. کہیں نہ کہیں تو باپ آ کے ہاتھ روکے گا نا, تو ایسے موقع پہ بیٹا کیا کہے گا, جب پڑھا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. ہر بچہ ماں باپ کا باغی بنے گا اور بنے ہیں. وہی ماں باپ جن کے سامنے شریعت نے جھکنے کا حکم دیا تھا کہ چاہے غریب ہوں چاہے مالدار ہوں, یہاں تک کہ مشرک اور کافر بھی ہوں, تو اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ تمہارے یہ محسن ہیں. آپ بتاؤ, جب ماں یا باپ کو اولاد یہ تانا دے دے کہ جب کھلا نہیں سکتے, میرے بیان جب سے چل رہے ہیں نا, اس کے بعد کہتے ہیں جب شادی نہیں کر سکتے تھے ہماری تو پیدا کیوں کیا. اب یہ چلنا شروع ہو گیا, صحیح ہے. تو کتنا بڑا تانا دیں گے کہ نہیں دیں گے, یہ فلم اور ڈراموں نے بنا دیا ہے. تو میں نے جب وہ کلپ دیکھا نا تو میں نے اس پہ بیان ریکارڈ کروایا تھا. میں نے کہا کہ میں اگر باپ ہوتا اور یہ بیٹی میری ہوتی اور مجھے کہتی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو میں اس کو جواب دیتا نمبر وار. نمبر 1, پہلا جواب یہ دیتا کہ اگر تجھے کھلایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی, بغیر کھائے اتنے بڑے ہو سکتے ہیں, بولو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر 2, کم کھایا ہوتا تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے, اس کا مطلب اضافی کھایا ہے. یہ تھوڑے کھانے والے میں اتنا کانفیڈنس, اتنی طاقت نہیں آتی. تیسرا جواب میں یہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے آپ کو پیدا کر لیا, لیکن یہ غلطی ایسی نہیں ہے کہ جو ریورسیبل نہ ہو. یہ ریورس بھی ہو سکتی ہے. یہ پسٹل, یہ گولی یہاں رکھو, ٹھا, ختم, ریورس ہو جاؤ, واپس جہاں سے آئے تھے وہیں واپس. بھائی تمہیں یہ احساس ہونا غلط پیدا ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے, سنا ہے یہاں مارو, تو میں کبھی مار کے نہیں دیکھا, کوئی ٹرائی نہیں کر لینا, ٹھاک کرو, ختم. نہیں تو ایسے ڈاکٹر امریکہ میں میرے جاننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے بھی موت کے طریقے ایجاد ہو گئے جس سے مرو پتہ ہی نہ چلے. بھائی وہ اگر وہ جو نہیں مری میں جو بچے بےچارے گاڑی کے اندر انتقال کر گئے تھے, وہ گاڑی میں کون سی گیس تھی بھر گئی تھی, ہیلیم گیس نہیں تھی, کوئی اور تھی, کاربن مونو آکسائڈ. یہ گیس ایسی ہے, میں نے بہت ڈاکٹروں سے اس کے بارے میں پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی گیس ہے کہ جو آدمی کو سلا دیتی ہے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کب پتلی گلی سے وہ نکل گیا. تو اگر بھائی یہ والے سے تکلیف ہو رہی ہے تو کاربن مونو آکسائڈ ہے چیمبر ویمبر میں, جاؤ سو جاؤ, اچانک وہاں پہنچ جاؤ. یعنی یہ غلطی ایسی ہے, یہ کیا بات ہے کہ آپ ریورس بھی نہیں ہو رہے, زندہ بھی رہنا چاہ رہے ہو, اور جن کی وجہ سے زندگی ملی ان کو تم یہ تانا دے رہے ہو کہ تم نے ہمیں پیدا کیوں کیا. یہ ظلم زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم, کتنی بڑی زیادتی. اور جتنا کھلایا وہ بھی انہوں نے ہی کھلایا ہے, اپنے خرچے پہ نہیں کھایا تم نے, اپنے خرچے پہ نہیں کھایا, وہ ابھی اب تک انہوں نے ہی کھلایا تمہیں. یہ ہے اچھے لیبل. تو یہی لیبل لگا کے مشرکین مکہ, وہ منافق نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ غلط پیدا ہو گیا, کھلا نہیں سکتے, ٹھا کر کے کیا کرو, تلوار سے یا جس طریقے سے بھی مارنا ہے مار دو اس کو. قرآن نے کہا نا نا نا, یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ کم بختوں کا جو شرک ہے نا, کیونکہ خدا کو نہیں مانتے نا, تو پھر عقل غلط گائیڈ کرتی ہے. اس شرک نے ان کو اس جرم پہ مجبور کیا. اور اللہ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, تحقیق برباد ہو گئے, خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں قتل کیا. یعنی قیامت کے دن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. بغیر علم, بغیر کسی علم, دلیل کو بھی کہتے ہیں, بغیر کسی دلیل کے اپنی اولاد کو تم نے قتل کر دیا. تو آگے اللہ پھر اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ, پھیلے ہوئے باغات, اٹھے ہوئے باغات, اور وَالنَّخْلَ, دیکھو ہم نے تمہارے لیے کھجور کے درخت پیدا کیے, اور وَالنَّخْلَ وَالزَّيْتُونَ, زیتون کے درخت, کتنا بہترین تیل نکلتا ہے زیتون سے,
کمال کی بات ہے, ہمیں جب تیل نکالنا ہوتا ہے کتنا گہرا کھودتے ہیں, مشینیں آتی ہیں, کیونکہ زمین میں تیل اوپر نہیں ہے. ہمارا رب کیا کرتا ہے, زیتون کی ٹہنی لگاؤ, پتہ نہیں گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے کیا عمل ہوتا ہے, ایسا بہترین تیل وجود میں آتا ہے درختوں میں, اس کے پھلوں میں, اس کی ٹہنیوں میں, کہ اس سے بہتر تیل کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں وہ زیتون میں نے پیدا کیا, والرمانہ, اور انار میں نے پیدا کیا, کلوا من ثمرہ اذا اثمر, جب یہ درخت پھل دیا کریں ان کے پھلوں کو کھایا کرو, وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور جب فصل کٹنے کا ٹائم آئے تو اس کا حق ادا کیا کرو. شریعت میں کیا حکم ہے, جب بھی کھیتی کٹے گی, کافر کیا کرتا ہے, کھا جاتا ہے ساری کی ساری, بیچ کے پیسہ کما لے گا, اس کی مرضی کسی ٹرسٹ میں دے یا نہ دے, چیریٹی کرے نہ کرے, اس کا ہیڈیک ہے. کرے گا بھی تو انسانیت کے جذبے سے, خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کافر بھی چیریٹی کرتے ہیں لیکن کس کے لیے, کہ بھائی ایز اے ہیومن ہم سب کو ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے بس. مسلمان کیا کرتا ہے, جب فصل کٹے گی تو اگر بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو اس میں محنت کم ہے تو اس میں عشر نکلے گا 10واں حصہ, اور اگر خود پانی سے سیراب کی ہے تو اس میں محنت زیادہ ہے تو اس میں 20واں حصہ عشر, اور نصف عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو. جب بھی کھیتی کٹے گی, آتوا حقہ یوم حصادہ, مسلمان اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ کہاں بانٹ دے گا, غریبوں میں. اس لیے نہیں کہ ایز اے ہیومن ہمارا فرض بنتا ہے, نا 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 نا, مسلمان کہتا ہے خدا نے اس کھیتی کو زمین سے اگایا ہے, اس کا مالک میں نہیں ہوں, لہذا وہ کہہ رہے کہ میں نے دی ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تم نے ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا, یہ رمان, انار, انگور, کھجور یہ میں نے بنائے ہیں. تو مسلمان کہتے ہیں جس نے بنائے ہیں ہوئے ہیں تو سارے اسی کے, لیکن وہ کہہ رہا ہے 10واں دے دو, تو چلو ہم اس کے لیے کتنا دے دیں گے, 10واں دے دیں گے. تو مسلمان کے چیریٹی کرنے میں اور کافر کے چیریٹی کرنے میں کیا ہے فرق. کافر جب چیریٹی کرے گا تو وہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ تھا میرا لیکن میں نے ان کو بھی دے دیا. مسلمان جب چیریٹی کرے گا تو وہ یہ سوچے گا میرا تھا ہی نہیں, 10 کے 10 حصے اللہ کے تھے, اس کا احسان ہے 9 مجھے رکھنے کی اس نے اجازت دے دی, اور کسی پہ احسان تو جتلا ہی نہیں سکے گا. اس لیے کہ بھائی یہ تو سارا اللہ کا تھا, تو اس نے کہا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ کیا کرو, میرا حصہ مجھے دے دو. اور کمال کی بات ہے کہ اللہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم غریبوں کو دے رہے ہو. اللہ کہتا ہے جتنا دے رہے ہو یہ اصل میں مجھے دے رہے ہو, یہ غریب لوگ میری طرف سے نمائندہ بن کے قبول کر رہے ہیں, وکیل بن کے, اصل میں تم کسے دے رہے ہو, مجھے دے رہے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تبھی قرآن کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. باہر جو ہے نا خاموش کرا دیں ان کو, اس سے پہلے کہ میری کھوپڑی آؤٹ. اچھا بھائی آگے ہم چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کی نعمتیں ہیں, 8 قسم کے جانور اس نے تمہارے لیے حلال کر دیے, ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں. 8 ازواج, کتنی قسمیں ہیں بولو, 8. الگ سے اللہ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. فرمایا من الضأن 2, دمبا اور بھیڑ میں سے 2, یعنی نر اور مادہ کو اللہ الگ الگ بیان کر رہے ہیں. دمبے اور بھیڑ میں سے کتنے, 2. چکی والا دمبا بھی آ گیا اس میں, بغیر چکی والا بھی آ گیا, یہ بھی حلال. ومن المعز 2, بکرا بکری, یعنی بکریوں میں نر بھی اور مادہ بھی, یہ بھی کیا کر دیے بولو نا, حلال کر دیے اللہ نے. اور قل اذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ اللہ نے اس میں سے مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو حرام کیا, سب حلال ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ومن الابل 2 ومن البقر 2, اونٹ میں سے نر اونٹ بھی حلال, مادہ اونٹ بھی حلال, اور گائے میں نر گائے بھی حلال اور مادہ بھی, جس کو بیل کہا جاتا ہے. یہ سب ہمارے لیے اللہ نے کیا کر دیے, حلال کر دیے, اس لیے کھا لیا کرو اپنے خرچے پہ. ڈاکٹروں نے ہمیں چکن پہ لگا دیا, اور انڈیا کے ڈاکٹروں نے تو سبزیوں پہ لگا دیا, سبزیاں کھاؤ, سبزیاں کھاؤ بھائی, اللہ نے سبزیوں کا بھی ذکر کیا, انار انگور کا, وہ بھی کھا لیا کرو, لیکن یہ سب چیزیں اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وہی مجھ پہ کی گئی ہے نا اس میں تو میں بس ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں جو یہ آگے آ رہی ہیں. یہاں سے غامدی صاحب نے استدلال کیا کہ بس اسلام میں یہی چیزیں حرام ہیں. میں بتاؤں گا وہ استدلال کیسے غلط ہے. وہ کہتے ہیں الا یکون میتتن, مردار ہونی چاہیے, او دمم مسفوحا, بہتا ہوا خون, یہ بھی حرام, او لحم خنزیر, خنزیر کا گوشت حرام, او فسقا اہل لغیر اللہ بھی,
یا وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا کہہ رہے ہیں, بس یہی چیزیں حرام ہیں, حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں. کتا کیا ہے, اس آیت میں ہے کتے کا تذکرہ. کتا چاہے 100 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر لو, حرام ہی رہے گا. کیا خیال ہے, بلی پہ جتنی مرتبہ حج کر کے طواف کر کے نا بلی کو ذبح کرو, پھر بھی کیا رہے گی, حرام. اصل میں اس آیت کا شان نزول ہے, مشرکین کتے بلی کو تو حرام سمجھتے ہی تھے پہلے سے. وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہوا ہے نا, جن چیزوں کو, ان میں یہ والی تو حرام ہے, باقی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ساری دنیا کی ساری چیزیں حلال ہو گئی ہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. کسی نے بھی اس کا یہ مطلب بیان نہیں کیا جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو انسان میں نا, یہ بہت اہم آیت ہے, ادھر توجہ رکھیں. انسان میں نا گاڈ کو, خدا کو راضی رکھنے کا جذبہ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. لیکن اس کو راضی کیسے کیا جائے گا, اس کے طریقے مذہبی رہنما ہر دور میں اپنی طرف سے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے, لوگوں کو کھیلتے رہے ان کے جذبات سے. ہر مذہب میں ہے. مسیحیوں میں کیا ہے, آپ جو جتنے مرضی گناہ کریں, پادری کے سامنے آ کے آپ اعتراف کریں, جرمانہ ہوگا, پینلٹی دیں, پتلی گلی سے نکلیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح جو بت پرست ہیں ان کے الگ کام ہیں. یہ ہم نے مثال کے طور پر گائے کو مقدس بنانی ہے انہوں نے, کہ جو بھگوان ہے خدا خوش ہوگا گائے کی پرستش کرنے سے, گائے کا گوشت نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی کیا ہوا تھا کہ یہ ہم چھوڑ دیں گے تو اس بت کے نام پہ تو کون خوش ہوگا, اللہ خوش ہوگا. اس جانور کے پیٹ میں اگر نر ہے تو وہ حرام ہے, نر پیدا ہوا تو وہ حلال ہے, مادہ پیدا ہوا تو پیدا ہوئی تو وہ, اس طرح کی فضول چیزیں گڑی ہوئی تھیں. اللہ نے ان سب پہ نا ان آیتوں میں تلوار چڑھا دی کہ رب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو چیزیں تم نے وضع کی بھی. ہمارے معاشرے میں اس کی مثال ملے گی, ہماری سوسائٹی میں, کہ فلانے کا انتقال ہو گیا تو قرآن خوانی جو نہیں کرے وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. یہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ حلیم میں دیگ نہیں پکا رہا, اس کا تو امام حسین سے محبت ہی نہیں ہے. حلیم میں سبیل, محرم میں سبیل نہیں لگا رہا, اس کا مطلب اس کو امام حسین سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہے. ربیع الاول میں عید میلاد النبی نہیں منا رہا اور اچھے کپڑے نہیں پہن رہا, تو وہ کیا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, تو یہ خوشیاں نہیں منا رہا تو یہ جہنم میں جائے گا. ہر شخص نے, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ, مسلمانوں میں بھی ہیں, غیر مسلموں میں بھی ہیں. اللہ نے ان آیتوں میں بتایا قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, تعالو ادھر آؤ, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کتنا زبردست انداز ہے نا قرآن کا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض. ان رسومات کا اللہ کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں. کتنا پیارا انداز ہے نا. جیسے کوئی بندہ کنفیوز ہو کہ یعنی اس کو راستہ نہیں مل رہا, اس نے جانا ہے لانڈھی, انڈا موڑ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو جانا کہاں ہے, لانڈھی. اب وہ پریشان ہے, ایک رکشے والے سے پوچھتا ہے لانڈھی کی طرف, وہ کہتا ہے ایسا کر یہاں سے یوں جا, پھر سیدھے ہاتھ پہ ٹن مار, وہ کٹی پہاڑی کی طرف بھیج دیا اس کو. دوسرا کہتا ہے ابے نہیں یہ غلط بتا رہا ہے, تو ایسا کر یہ ناگن کی طرف نکل, وہاں سے رائٹ پہ ٹن مار. تیسرا کہتا ہے ابے ادھر آ, یا ایسا نہیں یہاں سے یوں ٹن مار. آپ دیکھ رہے ہو اور آپ بڑے آدمی ہو, جس آپ کی ویلیو اس کی نظر میں ہے, آپ نے دیکھا یہ بیچارہ بوکھلا جائے گا, تو آپ کیا کرتے ہو, ادھر آ یار, ادھر آ, چھوڑ دے ان لوگوں کو, چھوڑ دے. ایسے ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے, چھوڑ یار. ہم بھی کئی بعض دفعہ ایڈریس پوچھ رہے ہوتے تھے نا, تو کہتے ادھر جا, پھر یوں جا, پھر یوں مڑ, ایک مصیبت پر دیتے تھے. تو کوئی سمجھدار آدمی کہتا ہے یار مولوی صاحب ادھر آؤ یار کیوں مولوی صاحب کو بیوقوف بنا رہا ہے بیچاروں کو, بیچارے کدھر جائیں گے, ان کو لاہور میں نئے آئے ہیں, ملتان میں پہلی دفعہ آئے ہیں, تو ان کو کیا پتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ادھر آؤ یار, آؤ یار, ادھر بیٹھو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یار, سیدھا یہاں سے W11 پکڑو, آخری اسٹاپ وہی ہے جہاں تم نے اترنا ہے. کیا خیال ہے, سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے موقع پہ جب کوئی بوکھلا گیا ہو, تو ایسے موقع پہ اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ادھر آ یار, ابے ادھر آ. تو یہاں بھی اللہ نے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے, کوئی کہہ رہا ہے گائے کا پیشاب مقدس ہے, اس کی ہم پوجا پاٹ کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. کوئی کہتا ہے اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناؤ, ان میں خدا کی, بھگوان کی روح آئی ہوئی ہے, اس کے سامنے جھکو گے تو خوش کون ہوگا,
اوپر جو بھگوان ہے وہ خوش ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو کیونکہ اس میں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے, ظلم ہوتا ہے, صرف آلو پیاز ٹماٹر کھایا کرو, اس سے بھگوان یا خدا خوش ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی گناہ کر کے پادری کے پاس آیا کرو, معافی مانگ لو اور پیسے دے دو, غلے میں ڈال دو, اس سے خدا کیا ہوگا, بولو, خوش ہوگا. کوئی کہتا ہے شادی بالکل نہ کرو, ایسے بھی لوگ ہیں, ننگ دھڑنگ زندگی گزارو, بیوی بچوں کے بغیر جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرو. عیسائیت میں یہ رہبانیت بھی آئی ہے, رہبانیت, سب کچھ چھوڑ دو, جنگل میں جا کے کس کی عبادت کرو, خدا کی. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور بدھسٹ میں تو بہت بڑی تعداد, میں نے خود دیکھی ہے, بدھسٹ ایک مذہب ہے, وہ لوگ یہی کرتے ہیں, سر پہ بال بھی نہیں رکھتے, زینت چھوڑ دیتے ہیں, زینت نہیں اختیار کرتے, کپڑے سلے ہوئے نہیں پہننے, بالکل کہتے ہیں ہم خدا کے لیے وقف ہو گئے ہیں. مسلمان جو حج میں کرتے ہیں نا تھوڑے دن کے لیے, وہ پوری زندگی کے لیے کر دیتے, کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوگا, خوش. تو انسان کیا ہو رہا ہے, بوکھلا رہا ہے نا, یار خدا کو کیسے خوش کروں. اللہ نے کہا تعالو, ان سے کہو ادھر آؤ, ادھر آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں, ادھر آؤ, ادھر آؤ. ان سب تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا, تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. سب سے پہلی بات, جس نے بنایا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. کیا مطلب؟ اسی کے سامنے سر جھکے گا, اسی کے سامنے رکوع, اسی کی تعریف, اسی کو حاجت روا, اسی کو مشکل کشا. باقی سب انسان مخلوق فقیر ہونے میں برابر ہیں. سب کس کے فقیر ہیں؟ اللہ کے. انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب اللہ کے محتاج, کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. سارے اختیارات اکیلے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. شرک مت کرو. نمبر 2, وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے پہلے سوال ہوگا تم سے تمہارے والدین کے بارے میں, کیونکہ اللہ کی محبت بھی بغیر مطلب کے ہوتی ہے, اور والدین کی اولاد سے محبت بھی بغیر مطلب کی. باقی ہر محبت مطلبی. جمشید سے آپ کو دوستی ہے, لنگڑا ہو جائے, بوجھ بننا شروع ہو جائے, ابے ہٹا یار, کوئی مصیبت آ جائے, ابے ہٹا بھائی اس کو. حتیٰ کہ میاں بیوی بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک وقت کے بعد. لیکن ماں باپ میں, اولاد میں جو جتنا کمزور ہے, ماں باپ سب سے زیادہ محبت اسی سے کریں گے. نابینا ہوگا محبت کریں گے, پاؤں سے معذور ہوگا اور محبت کریں گے, جو جتنا غریب ہوگا اس پہ اور زیادہ ترس آئے گا. اور نہیں آ رہا تو آنا چاہیے, اگر نہیں آ رہا, بعض دفعہ نہیں آ رہا ہوتا آج کل کے ماں باپ کو, خیر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارا سلوک تمہارے والدین کے ساتھ کیسا ہے. اگر اچھا نہیں ہے, ان کو خوش نہیں رکھا ہوا, تو خدا تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. مشرکین یہ کام کر رہے تھے نا, ان کو ایک طرف پتہ نہیں کیا کیا تکلفات کر رہے ہو, یہ جانور چھوڑ دیا بت کے نام پہ, بھائی اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. کم بختو, تم جو ظلم کر رہے ہو, بچہ پیدا ہو کے قتل کر دیتے ہو, یہ کام مت کرو, اس سے خدا خوش نہیں ہو سکتا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر غربت کے خوف سے حمل کو ضائع کر دیا جائے نا, تو بھی اسی وعید میں داخل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر بچوں کو اس خوف سے روکا جائے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, وہ بھی اسی وعید میں داخل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے. تو حمل روکنا اگر اس بیس پہ ہے کہ بچے سنبھالنا مشکل ہو رہے ہیں, جائز ہے, روک سکتے ہیں آپ. اس بیس پہ ہے کہ ماں کی صحت برداشت, یعنی صحت بہت کمزور ہو چکی ہے, تھوڑا وقفہ کر لو, جائز ہے. بعض لوگوں کو بچے پسند ہی نہیں ہوتے, نہ پیدا کرو, نعمت ہے, نہ لو نعمت, کوئی زبردستی کی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تمہارے متھے لازمی تھوپ رہا ہے اس کو. میاں بیوی کی شادی ہو گئی, آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے, سیٹنگ ہوئی, لڑکی سے سیٹنگ ہوئی, میں تبھی کہتا ہوں 2 سال ابھی باقی تھے, 2 سال نکاح کو ڈیلے مت کرو, نکاح کر لو بھائی. اب خطرہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کے بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کی جو وائف ہے وہ تو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی, وہ پڑھ نہیں پائے گی, کوئی بات نہیں, بچہ 2 سال کے لیے کر لو نا, ڈیلے کر لو, نکاح میں تاخیر مت کرو. زنا کرنے سے کروڑہ گنا بہتر ہے, کیا کر لو, نکاح کرو. ایسی صورت میں بچے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. بھائی پڑھائی ہے, ایکچولی ابھی میں نے تم سے, ہوتا یہی ہے نا کہ جہاں آپ کو کوئی آنکڑا ہو گیا یونیورسٹی میں, اب ماں باپ شادی نہیں کر رہے ہوتے, کہنا ایکچولی ابھی ہماری بچی نے پڑھنا ہے, پھر وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں پڑھائی کے چکر میں اس کا. وہ پڑھ لکھ کے بڑی خاتون تو بن جاتی ہے, بیوی بنانے کے لیے پھر کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا اس کو, تو ایسے میں کیا ہے بھائی, کوئی بات نہیں, شادی کر لو. تو وہ کہتے ہیں بھائی شادی کر کے پڑھائی کیسے ہوگی؟ ابے شادی کر کے کیا ہو رہا ہے, یہ یہاں سے آیا کرتی تھی پڑھنے کے لیے باپ کے گھر سے, اب شوہر کے گھر سے جائے گی, کیا خیال ہے؟
آئیں گے دونوں گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں گے, کتنا اچھا لگے گا دیکھنے میں. اور یونیورسٹی میں لوگ پوچھیں گے آپ دونوں کون ہیں, یہ میری وائف جو کل تک وہاں بیٹھتی تھی اس سیٹ پہ, وہیں سے آنکڑا ہوا اور اس آنکڑے کو ہم نے کیا کر دیا, شریعت نے کہا ہے آنکڑا ہو تو کیا کرنا ہے, نکاح کر لو. لن تر للمتحابین مثل النکاح, صحیح حدیث ہے, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کچھ بھی نہیں. ادھر بھی آنکڑا ادھر بھی آنکڑا, کوئی بات نہیں, سیٹنگ فوراً اس سیٹنگ کو کس میں تبدیل کر لیا, نکاح میں تبدیل کر لیا. بھائی چلو اب شادی ہو گئی ہے, اب ماں باپ بولیں گے ایکچولی وہ پڑھائی ہوئی نکاح شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بھائی شادی بہت آرام سے ہو جاتی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. گواہ لاؤ, میں نکاح رجسٹر کر کے دے دوں گا تمہیں, ٹھیک ہے, فیس بھی نہیں لوں گا. بہت سے کہتے فیس دینی, میں نہیں لیتا. جو کہتا ہے نا مجھے فیس نہیں دینی, میں کہتا ہے بھاڑ میں جا, تو شادی کر لے. فیس کے چکر میں, فیس کتنی ہے, 8,000 7,000 ایسے فیس نہ لے, تو ہم اپنے جیب سے نادرا کی فیس دیں گے اور تیری شادی کرا دیں گے بغیر یعنی غیرت مند آدمی کی. اچھا لیکن میرے بھائی کر لو. ہاں اولاد کے بعد مسئلہ ہو سکتا ہے لڑکی کی پڑھائی میں, بھئی بچہ ہو گیا, پریگننسی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بچہ ہونے کے بعد فیڈ کرانا ہے, بچے کو تھوڑی لے کے جائے گی وہ. تو جو مالدار ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آیا رکھیں گھر میں, اور جو غریب ہیں تو کوئی بات نہیں, ڈیلے کر دیں اولاد. تو ایسی صورت میں اولاد حمل روکنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام بھی جب سفر میں ہوتے تھے ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا بھی پریگننسی ہوئی تو سفر میں حمل کی تکلیفیں بیوی کے لیے اٹھانا مشکل ہوگا, تو وہ حمل روک لیا کرتے تھے وقتی طور پہ. تو یہ جائز ہے. لیکن آج کل جو روکا جا رہا ہے نا, زیادہ تر 2 وجہ سے روکا جا رہا ہے. ایک تو زیادہ بچوں پہ شرم آتی ہے, اس بیس پہ بھی علماء نے لکھا ہے حرام ہے, کیونکہ جس چیز کو قرآن نے نعمت کے طور پہ بیان کیا اس پہ فخر کرنے کے بجائے شرمندہ ہونا, تو یہ کس پہ اعتراض ہے, اللہ پہ. آج کسی کو بتایا نا میرے 10 بچے ہیں, لوگ کہتے ہیں اوئے کیا کر رہا ہے, پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے کاش میرے نہ ہوتے. اور دوسرا اس کا دوست جمشید کہتا ہے میرے اتنے نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ مذاق اڑائیں گے. تبھی تو میں کھل کے 19 بچوں کی رپورٹیں پیش کرتا ہوں, کیونکہ سیکولر لبرل طبقے میں اس سے میرا مذاق اڑتا ہے اور مجھے اس بات پہ اپنا مذاق اڑوانے میں مزہ آتا ہے. کیا آتا ہے, مزہ. کم وقت تو تمہیں خدا نے اولاد سے محروم کیا, خدا کی قسم دنیا میں بچوں سے بڑی نعمت کوئی ہے. اب جب بھی گھر میں جاتا ہوں نا, چھوٹے بچے, ایک عجیب سی کھلکھلاہٹ ہوتی ہے یار, بندروں کی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں, ادھر گھسا ہوا ہے. میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں نا گھر میں, بچے بھی آ جاتے ہیں, یوں ہی ہلنا شروع کر دیتے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے. مصلے پہ کھڑے ہو وہ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ یہ والی انگلی اٹھا رہے, وہ یہ والی انگلی اٹھائیں گے. بچوں سے بڑی خوبصورت انٹرٹینمنٹ دنیا میں ہے ہی نہیں. میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے جو بچے میرے بڑے ہو گئے, مجھ سے پوچھے بغیر بڑے ہوئے, اگر بتا کے ہوتے میں ہونے ہی نہیں دیتا ان کو بڑا. ان کی بچپن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اتنے پیارے پیارے لگ رہے تھے. میں نے کہا کمبختو تم بڑے ہوئے کیوں, کیسے پیارے پیارے ہوتے ہیں بچپن میں. اتنی بڑی نعمت ہے, اللہ نے ان بیچاروں کو محروم کر دیا مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں. تو پھر یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, اتنے بچے, تو اڑانے تو کوئی بات نہیں, اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, اور یہ اسلام نہ ہوتا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے پھر. تو اس لیے علماء نے لکھا 2 وجہ سے یہ بالکل حرام ہے. ایک, بچوں میں عار محسوس کرنا, ذلت محسوس کرنا. نمبر 2, کھلاؤں گا کہاں سے ان کو, اس بیس پہ حمل روکنا حرام. باقی جائز ہے, کسی اور بیس پہ روکا جا سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اولادوں کو قتل مت کرو. یہ وہی مشرک لوگ تھے جو اولاد کو قتل کرتے, لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسی غربت میں, وہ غربت بڑھی ہے وقتی طور پہ, وہ تو بعد میں فتوحات ہوئی ہے نا بہت بعد میں. پھر جو صحابہ کی اولادیں ہوئی ہیں, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کس کس صحابی کے کتنے بچے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت کی انتہا پہ تھے, اور 30 بیٹے ان کے جن کے کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں. کس کے, سیدنا علی ابن ابی طالب کے, انس ابن مالک کے. وہ کہتے ہیں 100 بیٹے تو انہوں نے زندگی میں اپنے چلتے پھرتے دیکھے ہیں, اور کہتے ہیں 120 بچوں کو میں اپنی زندگی میں دفن کر چکا ہوں. اس لیے نہیں کہ بچپن میں مر گئے تھے, اس لیے کہ انس ابن مالک کی عمر بہت زیادہ تھی, کیونکہ نبی نے ان کو 4 دعائیں دی تھیں انس ابن مالک کو. اچھا یہ 120 بچے ایک بیوی سے نہیں ہو سکتے, اس زمانے میں باندیاں بھی ہوتی تھیں, لیکن تھے تو بہرحال اتنے نا, تھے تو کتنے. انس ابن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی, تو نبی نے ان کو 4 دعائیں دی. اے اللہ اس کے مال میں برکت دے, اے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے, اے اللہ اس کی عمر میں برکت دے. بخاری کی حدیث ہے, اے اللہ آخرت میں اس کی مغفرت کر دے. انس ابن مالک 100 سال سے زیادہ عمر, یہ حدیث لوگوں کو بصرہ میں سنا رہے ہیں. کہتے 3 دعائیں میں نے نبی کی
اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اور یہ وہ دعائیں تھیں جو نبی کے خدمت کے بدلے میں ملی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بزرگوں کی خدمت کر کے دعاؤں لینے میں اور فری پھوکٹ کی دعاؤں میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, بولو. ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لینا اور فری پھوکٹ کی دعائیں, دونوں کے میں جان میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. تو ایک تو پیغمبر کی دعا ویسے ہی جاندار, پھر وہ خدمت کے طور پہ. تو کہتے ہیں میں نے 3 دعائیں تو دیکھ لی ہیں. نبی نے دعا دی تھی مال دے. کہتے ہیں بصرہ میں میرے باغات ہیں, کسی کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل نہیں دیتا, میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا, اتنا مال ہے. اور کہتے ہیں سارا صدقہ کر دیتا ہوں میں. سارا کیا کر دیتا ہوں, صدقہ. دوسرا, عمر کہتے ہیں اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے, میرے ساتھ کے جتنے تھے سارے جا چکے. زندہ رہتے ہوئے کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی. اور کہتے ہیں بچے میرے اتنے کہ میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ میں 120 بچوں کو دفن کر چکا ہوں. یعنی وہ تو زیادہ عمر کی وجہ سے, ان میں کچھ شہید ہوئے ہوں گے. اس وقت تو جہاد بھی بہت ہو رہا تھا نا, بہت زیادہ لوگ, شہادتیں بھی بہت ہوتی تھی. اور کہتے ہیں چوتھی جو دعا تھی نا مغفرت, اس کی اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ جس اللہ نے 3 دعائیں قبول کی ہیں وہ آخرت میں مغفرت بھی کرے گا. تو آگے اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. ڈرامے, فلمیں, ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھنا, فحش موویز دیکھنا, لڑکیوں سے آنکڑے دیکھو. اعتکاف میں بھی لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, گرل فرینڈ سے بات ہو رہی ہے. یہ گرل فرینڈ نہیں ہے بھائی اسلام میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ از اکول ٹو گدھا پلس گدھی, کیونکہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے وداؤٹ میرج. انسان عورت کی طرف جاتے ہیں بیوی بنا کے, اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ حلال نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں بے حیائی چاہے چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہر ہو, اس کے قریب بھی مت جاؤ, اللہ کو پسند نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. یتیم اصل میں ایک سائن ہے کمزور, کیونکہ کمزور ہی کا مال کھایا جاتا ہے. کسی بھی کمزور کے مال کو آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, لوگوں کے ساتھ جب معاملات کرو, خرید و فروخت کے معاہدے کرو, تو ناپ تول میں کمی مت کرو. ناپ تول میں کمی کا مطلب کیا ہے, اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہو, دینے کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو, یہ مت کرو. یہ صرف آلو پیاز ٹماٹر پہ اطلاق نہیں ہوتا. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, جاب میں ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے, اس پہ بھی ہے. اسکول کا ٹیچر ہے, بچوں کو ذمہ داری سے پڑھاتا نہیں ہے, اور جو اسکول سے فیس ہے وہ پوری لے رہا ہے, یہ آیت اس پہ بھی بولو نا فٹ بیٹھتی ہے. ہر طرح سے عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے, نان نفقہ اس سے پورا لے رہی ہے. مرد بیوی سے ساری سہولتیں اٹھا رہا ہے, اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا. تو کوئی بھی وہ شخص جو دوسرے سے حق پورا لے رہا ہو اور اس کو جب دینے کی باری آئے تو اس میں ڈنڈی مارے, ان آیتوں میں اللہ نے اس کام کو حرام قرار دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بات کرو عدل کی, فیصلہ کرو عدل, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے آج, جب کسی کو ثالث بنا دیا جائے وہ کس کو فیور کر رہا ہوتا ہے, اپنے چاچے مامے کو, اپنے دوست کو. نہ نہ نہ, جب بات کرو, اس میں سیاسی لیڈر بھی آتے ہیں. ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں ان کو ماننے والے, ایک غلطی اپوزیشن والے لیڈر سے ہو اس کو کہیں گے غلط, وہی غلطی آپ کا لیڈر کرے گا, کہیں گے ایکچولی اس میں کیا ہے مصلحت. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بھائی کہ یہ کیا بات ہے, وہی غلطی اس نے کی تھی تو اس کو تو تم نے کہا 2 نمبر ہے, وہی تمہارا لیڈر کر رہا ہے, مصلحت ہے تو ہو سکتا ہے وہاں مسئلہ. تو اپنے لیڈر کی بات آئے گی اس کی ہر غلط کو صحیح, دوسرے کی بات آئے گی اس کے ہر صحیح کو بولو غلط. تو یہ ہر جگہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ کسی قوم سے ہیں, آپ کی قوم میں کوئی برائی بیان کرے, نہیں یہ برائی نہیں ہے, دوسرے کی قوم کی برائی بیان کرے, دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے لوگ ہیں, تو وہ آپ میں بھی تو ہے. جہاں بھی آپ کسی کو فیور دے رہے ہیں ناجائز, وہ تمام فیور اس آیت میں اللہ نے کیا کر دی ہیں, حرام. آگے چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو.
اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے شریعت کا، اس پہ چلو، اس کے علاوہ راستوں پہ مت چلو. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، وہاں میں انشاءاللہ ان آیتوں پہ بیان کروں گا. آگے ایک بڑی دلچسپ آیت ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. اور اس سے پہلے آیتیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، جس نے بنی اسرائیل کے لیے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. اب تمہیں بھی ہم ایک کتاب دے رہے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن. آگے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اگر میں تمہیں یہ قرآن نہ دیتا تم کہتے اے اللہ مسیحیوں کو بھی بائبل انجیل ملی، بنی اسرائیل کو تورات ملی، ہمیں تو کوئی کتاب تو نے آسمان سے نازل کر کے دی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بس فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی کتابیں ہیں، پیسہ کمانے کے طریقوں کی کتابیں ہیں، میڈیکل سائنس کی کتابیں، ہم تو بس ان پر عمل کریں گے. ہمارے پاس خدا کی طرف سے تو کوئی ہدایت نامہ آیا ہی نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لہذا ہم تو گورنمنٹ کے لا کو دیکھیں گے. امریکہ میں امریکہ کے لا کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ہاں زنا لیگل ہے، تو ہم بھی کیا سمجھیں گے؟ معاذ اللہ زنا کو لیگل. وہ شراب کو لیگل سمجھتے ہیں، ہم بھی لیگل سمجھیں گے. وہ سود کو لیگل سمجھتے ہیں، ہم بھی لیگل سمجھیں گے. وہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع سب کرانے کو لیگل سمجھتے ہیں، ہم بھی کیا سمجھیں گے؟ لیگل. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نازل اس لیے کی ہے کہ تم یہ نہ کہتے کہ اے اللہ تو نے پچھلی امتوں پہ کتابیں نازل کی، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. وَكُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، وہ کتابیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ان میں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ ہاں اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ، تم یہ بھی کہتے اگر میں قرآن نازل نہ کرتا نا، تم کہتے دیکھو یار مسیحیوں کو انجیل ملی، یہودیوں کو تورات ملی، اور وہ لوگ عمل نہیں کر کے دیے. ہمیں اللہ اگر آسمان سے کوئی کتاب دیتا نا، ہمیں تو ان مولویوں نے اتنے فرقوں میں جکڑ دیا، کوئی کہتا ہے نیلی پگڑی، کوئی ہری پگڑی، کوئی ٹانگیں چوڑی، کوئی ٹانگیں پتلی، کوئی زور سے. ہم خدا اگر آسمان سے کوئی کتاب خود نازل کر دیتا، آنکھ بند کر کے ہم اس کو فالو کرتے. تو اللہ کہتے ہیں فقد جاءکم بینہ، آ گئی ہے تمہارے پاس کتاب. ٹھیک ہے، وہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے، بریلوی کیا کہہ رہا ہے، اہل حدیث کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، یہ تو غلط نہیں کہے گی نا. اس کی تو آیتیں صاف صاف ہیں، ان میں کون سی غلط بات ہے کہ شرک مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اس میں کسی مولانا کا اختلاف ہے؟ زنا مت کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کسی بے حیائی کے کام کے قریب بھی مت جاؤ. اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اگر کوئی مولوی اس سے اختلاف کرے، لوگ اس کو ویسے ہی سوسائٹی سے نکال دیں گے. ابے تو قرآن میں کیسے تو اختلاف کر رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے لیے حجت تمام ہو چکی ہے، اور یہ تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، ہدن، اس میں ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے تمہارے لیے. اس کو فالو کرو گے تم پر رحمت ہوگی. تو فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، فرمایا میں نے تو نازل کر دی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری نازل کردہ کتاب ہی کا منکر ہو جائے. ایک جگہ قرآن نے بڑی زبردست بات کی، فأتوا بکتاب اہدی منہما، فأتوا بکتاب من عند اللہ اہدی منہما، کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر کون سا کلام ہے؟ یعنی پھر اور کوئی کتاب لے کر آؤ نا. پھر تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے، ان کو لاوارث چھوڑ دیا ہے. یہ کس پر الزام ہوگا؟ اللہ پہ. ایسے ہی چھوڑ دیا. آپ اپنے بچے کو امریکہ بھیج رہے ہو جہاز میں بٹھا کے، اس کو بتا نہیں رہے کہاں اترنا ہے، ایئرپورٹ پہ کون لینے آئے گا، کون سی یونیورسٹی میں تم نے پڑھنا ہے، کون سی کتابیں، کون سا سبجیکٹ، کس یونیورسٹی کی میں نے فیسز دی ہیں. وہاں جا کے وہ پاگلوں کی طرح کیا کر رہا ہے؟ باولوں کی طرح گھوم رہا ہے کہ مجھے کس سلسلے میں یہاں بھیجا گیا ہے. تو یہ الزام کس پر ہوگا؟ ابا پر، کہ یار تو نے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا. جانور کو تو اللہ نے پیدا کیا نا، اس کو تو اس کی نیچر پہ ڈال دیا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہدایت کی. مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ. اس کو ہدایت نہیں ملے، تبھی تو دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، کیونکہ ہدایت نہیں ہے تو ہر شخص نے اپنی دماغ سے ایک مذہب گڑھا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب ہے؟ لاؤ کوئی دوسری، پھر کمپیئر کر لیں گے اس کا قرآن کے ساتھ. کوئی ہے مارکیٹ میں؟ جو آسمانی کتابیں جو یا مذہبی کتابیں ہیں وہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے. آپ وہ کتابیں پڑھ کے دیکھو، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لاؤ پھر کوئی کتاب. آگے اللہ نے بس ایک دھمکی دی ہے، بس یہ میں
وہ آیت پڑھ کے درس کو ختم کرتا ہوں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, اللہ فرماتے ہیں دلائل سے میں نے حجت تمام کر دی ہے, اب یہ انتظار کر رہے ہیں فرشتے اتریں, او یأتی ربک, اللہ خود آسمان سے آئے, یا کوئی بہت بڑا ان کو معجزہ دکھا دوں میں, جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا. اب یہی رہ گیا ہے, صحیح ہے نا. اسلام کے اللہ تعالیٰ بھی دیکھو کس کس طریقے سے سمجھاتے ہیں, اس سے زیادہ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اب یہی رہ گیا ہے, یا تو فرشتے اتریں یا اللہ خود آئے یا کوئی بڑی نشانی آ جائے. اور وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں سورج کہاں سے نکلے گا ایک دن کے لیے؟ مغرب سے. یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کا ابھی تو ہم کہتے ہیں نا لوگ, میں نے جیسے شہیدوں کے خون کی خدا کی قسم میں نے خوشبو سونگھی ہے, قرآن میرے ہاتھ میں, بندہ شہید ہوا اور اس کے خون میں خوشبو. لیکن سائنٹیفکلی یہ ممکن ہے نہیں ہے, اور ایک شہید کی نہیں, یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو وہم ہو گیا ہو سکتا ہے مفتی صاحب پھینک رہے ہو سکتا ہے مفتی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہو سکتا ہے مفتی صاحب کی ناک میں پہلے سے کسی نے خوشبو لگا دی ہو اور سونگتے ہوئے ان کو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی. 20 تعویلات ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ معجزے ایسے ہوں گے کہ جس میں کوئی تعویل ممکن نہیں, پوری دنیا دیکھے گی وہ. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا مشرکین مکہ میں بڑی تعداد نے دیکھا, تبھی انہوں نے اس ٹکڑے ہونے کا انکار نہیں کیا, انہوں نے یہ کہا یہ جادو ہے, ٹکڑے کا انکار نہیں کیا. تو جادو بھی چند لوگوں پہ ہوتا ہے نا, سب کو تھوڑی ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ ایک رات کو سوئیں گے اور اتنی لمبی رات ہو جائے گی کہ جانور بیزار ہو جائیں گے اپنے گھونسلوں سے, پرندے نکل آئیں گے, اور جیسے نہیں افراتفری کے وقت ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے, 3 دن 3 رات کے برابر رات لمبی ہوگی, ان تقریباً 72 گھنٹے. اور اس کے بعد سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے. اب چونکہ یہ نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی ہیں, تو یہ نشانی دیکھنے کے یعنی زمین الٹی گھومے گی, اور سورج آنے کے بعد نا جب جو زوال کے وقت نہیں جہاں تک پہنچتا, اس ہائٹ پہ جانے کے بعد دوبارہ کہاں غروب ہو جائے گا؟ مغرب میں, اور پھر معمول کے مطابق دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ یہ نشانی دیکھ لیں گے, قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک, تیرے رب کی بعض آیات جس دن ظاہر ہو جائیں گی, لا ينفع نفسا ایمانها, تو پھر اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس وقت پھر کسی کا ایمان لانا, کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا, اللہ اس کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا. لم تکن آمنت من قبل, جو اب تک ایمان نہیں لایا تھا, او کسبت فی ایمانہا خیرا. اسی طرح کسی مسلمان نے یہ نشانی دیکھ کے گناہوں سے توبہ کر لی تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی. ایمان تو قبول ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہے, تو اس وقت جو نیک اعمال کرنے والے تھے وہ آگے نیک اعمال کریں گے تو ان کو تو ثواب ملتا رہے گا. لیکن جنہوں نے یہ نشانی دیکھ کے کافر مسلمان ہو گیا, اس کا اسلام قبول نہیں, اور جس مسلمان گناہگار نے توبہ کر لی اس کا اسلام تو قبول ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے تھا, لیکن گناہوں سے اس کی توبہ قبول نہیں. اب وہ گناہ کی زندگی چھوڑ بھی دے گا نا تو اس گناہگار ہی لکھا جائے گا وہ. تو اللہ کہتے ہیں یہی نشانی رہ گئی ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے, بڑی بڑی نشانیاں جو ہے نا, عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, سب نشانیوں کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا. دجال کے آنے کے بعد, حضرت مہدی کے آنے کے بعد, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کے بعد. لیکن یہ والی جو نشانی آئے گی تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. آگے اللہ نے بس نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز اور میری عبادت یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس کی زندگی میں صرف ایک اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیا ہے بھائی سوال ہے بھائی؟ مفتی صاحب میرے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ہم کوریا میں کرایہ تو مسجد میں استعمال ہو سکتا ہے, لیکن ریسٹورنٹ میں صرف خنزیر شراب ہی بکتا ہے تو پھر تو اس ریسٹورنٹ کی آمدن جائز نہیں ہے نا. اگر ریسٹورنٹ کی بلڈنگ ہے, بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی ہے, تو اس بلڈنگ کا کرایہ جائز ہے, وہ ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ اس بلڈنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ریسٹورنٹ میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا ہیڈ ایک ہوگا. اچھا, ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. الحمدللہ ہمارے علاقے میں ابھی جو کام ہو رہا ہے نا, گٹر لائنیں ڈل رہی ہیں بڑے عرصے کے بعد. تو یہ حافظ کیا نام ہے ان کا, جو عاطف صاحب ہیں جماعت اسلامی کے,
عاطف نعیم صاحب، حافظ نعیم نہیں ہے، عاطف صاحب ہیں، عاطف صاحب ہیں. ہم گئے بھی تھے ان کے پاس، ریکویسٹ کی تھی کہ علاقے میں کام شروع کرایا جائے، تو الحمدللہ پورے علاقے میں انہوں نے کام شروع کر دیا. تو ان کا شکریہ تو بنتا ہے میرا خیال ہے. تو میں چاہ رہا تھا ان کا ریکارڈڈ شکریہ ادا کر دوں میں. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. کتنی گندگی پڑی ہوئی ہے آپ دیکھو یہاں. میں تو اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا، میں نے راستہ ہی تبدیل کر لیا ہے. تو انشاءاللہ یہ گندگی ختم ہو جائے گی. تو جو بھی علاقے کے منتظمین میں کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے. تو یہ عاطف صاحب جو جماعت اسلامی کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے پورے علاقے کی طرف سے کہ انہوں نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا. اب کھدائیاں ہو رہی ہیں، لائنیں ڈل رہی ہیں. انہوں نے کل وعدہ کیا، کل 2:30 بجے آئے ہوئے تھے، میں بھی گیا تھوڑا سا، میں نے کہا اپریشیٹ کرتا ہوں جا کے. انہوں نے کہا کہ ہم گلی میں پیور بھی لگائیں گے. کیا دن ہوگا جب ہماری گلیوں میں کیا لگے ہوں گے؟ پیور. میں تو سوچ دیکھو گھر میں بھی ہم چاہیں اگر گھر ایسا بنا سکتے ہیں کہ سونے کی جگہ ہو اور بس پڑے رہو وہاں پہ سادہ. ابھی وہ مفتی حنیف قریشی صاحب، کیونکہ وہ خود بریلوی مکتب فکر کے ہیں نا، اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو بہت سادہ ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے بنگلے میں چٹائی پہ بیٹھتے ہیں سادگی کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیٹھتے چٹائی پر ہیں کیونکہ مزاج میں کیا ہے؟ سادگی. بنگلہ کروڑوں کا ہے، بیٹھے ہوئے اس میں کس پہ ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں قطر یا ایمریٹس کے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہوں نیچے چٹائی پہ بیٹھ کے، کہ چٹائی پہ بیٹھنا سنت ہے. پبلک تو پھر بولے گی نا بھائی صاحب، مفتی صاحب بس کرو یار. تو ہے کیا کریں. خیر، تو اس لیے جو یہ خامخواہ کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 پہلو ہیں، ایک دین اور ایک آپ کی ذاتیات جو عرب کا کلچر تھا. تو ہمیں آپ کو فالو کرنے کا حکم ایز اے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن پیغامات میں آپ میسنجر آف گاڈ کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حیثیت جو آپ کی محمد ابن عبداللہ ہے، عربی ہیں، تو وہ تو ایک کلچر ہے، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو اگر ہمیں فالو کرنے کا حکم ہوتا، آپ کی حیثیت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے کہ آپ عربی تھے، تو بھائی پھر تو ہمیں جو کی روٹی کھانی چاہیے، پھر تو ہمیں ازار پہننا چاہیے. نبی کے دور میں تو یہ والا ڈریس نہیں تھا. پھر تو ہمیں گدھے پہ سواری کرنی چاہیے، جہاز نہیں تھے. ہم یہی کہتے ہیں بھائی وہ کام جو نبی نے کیے ہیں وہ کلچر کی بیس پہ کیے ہیں، عربوں کا کلچر تھا. ہاں، جو کلچر شریعت کے خلاف تھا نبی نے وہ چینج کر دیا، جو غیر شرعی تھا وہ چینج کر دیا. عرب عورتوں کا کلچر تھا سینے پہ دوپٹے نہیں ہوتے تھے، ایسے سینے کھلے ہوتے تھے، بازاروں میں پھر رہی ہوتی تھی. یہ کلچر اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف. اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا. یدنین علیہن من جلابیبہن، باہر جب نکلو گی بڑی چادر لے کے نکلو گی. تو وہ کلچر میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی کر لے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ نہیں. اچھا خیر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سواریوں میں تمہارے لیے زینت بھی ہے. جب کسی کو پہلی تنخواہ ملتی ہے اور 0 میٹر بائک لے کے آتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، خوش ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. لوگ خامخواہ کے صوفی بن کے ابے دکھا کیوں رہا ہے ہمیں؟ تو دکھانے تو بھائی، ہاں چڑھانے کے لیے دکھا رہا ہے تو پھر غلط بات ہے. بعض لوگ چڑھانے کے لیے دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ صاحب آج کل آ نہیں رہے جو چڑھانے کے لیے دکھاتے تھے. خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یم هو الذی انزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہوں، آسمان سے تمہارے لیے. لکم منہ شراب، اس میں مشروب بھی ہے، پیتے بھی ہو. اور آگے بہت ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. زرع والزیتون والنخیل والاعناب، اسی پانی سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں. اصل میں ابھی ہمیں یہ آیتوں میں پتہ ہے کیوں مزہ نہیں آ رہا اتنا زیادہ، دلچسپی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ سب چیزیں مل رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کیا باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں لے کے ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں. تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہوں جس سے کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں، چبئی ہو رہی ہیں کھیتیاں. مفتی صاحب شادیوں پہ بیان کرو، یہ کیا آپ نے بور بیان شروع کر دیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے اس سے؟ کھیتیاں. والزیتون، زیتون پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معلومات ہیں، ٹھیک. والنخیل، کھجور، صحیح ہے، ہوتا ہے، پتہ ہے ہمیں کھجور پانی سے پیدا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور والاعناب، انگور، ٹھیک ہے، صحیح ہے.
ومن کل الثمرات ہر طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے ہوتے ہیں, اصل میں مل رہے ہیں ابھی, اس لیے ان آیتوں کی قدر نہیں ہے. جب یہ بند ہو گئے نا, آسمان سے پانی برسنا بند, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کھجور کے کھیت سوکھنا شروع. ینبت لکم بھی الزرع, کھیتیاں خشک ہونا شروع. کپاس کی فصلیں ختم. ٹیکسٹائل مل والوں کا بیڑا بولو غرق. پھر اس کے بعد اناج, غلہ, گندم, جو, ملٹی گرین آٹا چاہیے. بھائی آٹا ہی نہیں مل رہا مارکیٹ میں. کیوں نہیں مل رہا؟ گندم نہیں ہے. ابے امریکہ سے منگوا لو. بھائی امریکہ میں بھی بارش ختم, بارش ہی نہیں ہو رہی, کہاں سے منگوائیں؟ اس کے بعد پھر ہمیں یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی. اے اللہ, آٹے سے بھی گئے, گھاس پھوس گیا, گوشت گیا, سب کچھ ختم. ایک بارش ہے جس نے زندگیاں دی ہوئی ہیں ہمیں. صرف ایک بارش روک لینا اللہ, تو سارے انسان عاجز آ جائیں گے. پھر وہ چائنا پلاسٹک کے انڈے بنا کے بیچے گا, اور کوئی آپشن نہیں ہوگا ہمارے پاس. اور وہ کہاں سے بیچے گا؟ وہ پہلے سچی مچی کے انڈے کھائے گا تو پلاسٹک کے انڈے بنائے گا نا. پلاسٹک کے انڈے کھا کے تھوڑی ان کی مشینوں پہ وہ کام کر سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ہم قرآن کھول کے دیکھیں گے اللہ نے کچھ فرمایا تھا قرآن میں. وہ یہ فرمایا تھا انزل من السماء ماء, میں ہوں جو آسمانوں سے پانی برساتا ہوں, جس سے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کرتا ہوں, زیتون پیدا کرتا ہوں, درخت پیدا کرتا ہوں. یہ سب ایک پانی سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. انسان بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہے ہیں. ایکچولی پانی جب زمین میں جاتا ہے نا, تو ایکچولی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودا پیدا ہو جاتا ہے. اس پروسیس کا قرآن انکار نہیں کر رہا. وہ پروسیس بیچ میں رکھا کس نے ہے؟ اللہ نے. ایسے خاندانی سافٹ ویئر انسٹال کر دیا بھائی, پانی لگتا ہے اور بیچ زمین کا سینہ پھاڑ کے نکل کے باہر آتا ہے. اور کیسی خوبصورت کومپل, اور کیسا زبردست آہستہ آہستہ تناور درخت, پھر پھول, پھر پھل. یہ پورا ایک پروسیس ہے جس سے اللہ تعالیٰ بیج کو گزارتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, تمہارے لیے اس نے دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا. دن بھی تمہاری خدمت کے لیے بنایا اور رات بھی تمہاری خدمت کے لیے بنائی. اگر یہ دن ختم نہ ہو, دن ہی دن ہو, تو دیکھو تمہارا حشر نشر ہو جائے گا. اور اگر راتیں ہو ختم نہ ہو, آپ کو نے وہ علاقے دیکھے نہیں ہے نا جہاں رات ہوتی ہے تو ختم نہیں ہوتی, کبھی جاؤ اپنے خرچے پہ, تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے وہاں پہ. تو یمبت لکم, اللہ فرماتے ہیں رات ہے, والشمس والقمر, سورج بھی تمہاری خدمت میں. آج کل سائنسدانوں نے سورج کے قریب ایک راکٹ کو بھیجا ہوا ہے. بڑی زبردست ویڈیوز آ رہی ہیں. وہ سورج سے جو شعلے نکل رہے ہیں نا, ہزاروں کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں وہ شعلے, اور اس سے جو آوازیں آ رہی ہیں, وہ ساری تصویریں ناسا کو وہ مشین بھیج رہی ہے. بول رہی ہے بھائی یہ آگ کا گولا ہے, ٹھیک ہے, اتنا 9 لاکھ گنا بڑا زمین سے. زمین کو سیکنے کے لیے اللہ نے بنا دیا, مجھے اور آپ کو روشنی دینے کے لیے. اتنی انرجی, پتہ نہیں کہتے ہیں کتنے سینکڑوں ایٹمی دھماکے, جو ہم جو ایٹم بم پھاڑتے ہیں نا جس سے پورا ناگاساکی تباہ ہو گیا تھا, ایسے کتنے دھماکے روزانہ ہو رہے ہیں اس میں, اور انرجی بن رہی ہے, اور لائٹ پیدا ہو رہی ہے اس سے. اور وہ اس کائنات کا ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے وہ سورج. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. والنجوم مسخرات بامرہ, اور جتنے ستارے ہیں وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے. کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. دل سے کام لیتے ہیں یہ نہیں فرمایا, کیونکہ خواہشات کی طرف چلا جاتا ہے دل. عقل سے کام لیتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ, زمین میں اس نے جو کھیتیاں تمہارے لیے پیدا کی ان کے رنگوں میں کتنا اختلاف ہے. کلر دیکھ لو ان کے, ایک کوئی انتہائی سرخ, کوئی گرین چینل. سبزیوں میں بھی ہر طرح کے فرقے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. ان کے ذائقوں میں اختلاف دیکھو کتنا زیادہ ہے. اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, اللہ ہے جس نے سمندر تمہارے لیے بنا دیا, مسخر کر دیا, یعنی تمہارے کام میں لگا دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, تاکہ تازہ گوشت کھاؤ اس میں سے, اور اس میں سے زیورات نکالو جس سے تم پہنتے ہو, وہ تمہاری زینت ہے. سمندر کے اندر جو مخلوق ہے وہ خشکی سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. کبھی ڈاکومنٹریز دیکھو آپ, ایسی مخلوق اور ایسی مچھلیاں پیدا کر دی کڑوے پانی میں, انتہائی کڑوا پانی,
سائنسدان کیا کرتے ہیں, جب کوئی اللہ کی قدرت ہمارے سامنے آتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں اصل میں یہ تو اس لیے ہو رہا ہے. پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ, یہ اگر نمکین نہ ہوتا تو سڑ چکا ہوتا, یہ اگر نمکین نہ ہوتا تو پانی جو ہے نا سمندر کا لاکھوں سال میں بیڑا غرق ہو چکا تھا. تو اللہ نے اس میں کیا پیدا کر دیا؟ نمک. اتنا نمک ڈال دیا اس میں کہ بھائی یہ خراب نہیں ہوگا. ہزاروں سال پہلے بھی سمندر ایسا ہی تازہ تھا جیسا آج ہے. اب بھائی اب جب اتنا نمک ڈال دیا تو اتنے نمک میں تو بیکٹیریا مر جاتے ہیں, جانور مر جاتے ہیں, چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مر جاتی ہیں. اللہ نے انتہائی نمکین پانی میں ایسی مخلوقات پیدا کر دی کہ اتنی قسمیں کہ وہ ساری قسمیں ابھی تک دیکھی نہیں گئی ہیں. اور زمین کا سب سے بڑا جانور بھی اللہ نے ویل مچھلی, وہ بھی پانی کے اندر پیدا کیا. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ سینڈ اسپٹ میں نا ایک ویل مچھلی کی لاش نکلی تھی, تو وہ لڑکوں نے نا اس کو, بہت پرانی بات ہے, تو اس کا منہ کھول کے بیچ میں ڈنڈا لگایا ہوا تھا نا تاکہ وہ, تو اس کے داڑھ پہ جا کے بندہ بیٹھا ہوا تھا, ایک اسٹول کے طور پر. اس کی ایک داڑھ جو تھی نا وہ ایسے تھے جیسے کرسی, اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی تصویریں. اس زمانے میں زیادہ موبائل تو تھا ہی نہیں نا, اخبار میں آئی تھی تصویر. پھر کسی نے بتایا کہ یہ ویل مچھلی کا بچہ ہے. یہ کیا ہے؟ ویل مچھلی کا بچہ. اتنے کڑوے پانی میں اتنی بڑی, اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ شکر ہے زمین پہ نہیں ہے. فیملی پلاننگ والے بے ہوش ہو جاتے, بولتے ایک بچہ پیدا ہونے سے غربت اتنی بڑھتی ہے, یہ اتنی بڑی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں. لیکن وہ مخلوق پیدا بھی ہے, کھلا بھی رہا ہے اللہ اس کو, اس کی نسل بھی بڑھ رہی ہے, انجوائے بھی کر رہی ہے لائف کو. سمجھ رہے ہو؟ سب کو پیدا کیا, سب کو کھلا رہا ہے اتنے سخت کڑوے پانی میں. تو ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہے. سورہ نور میں کیا ہے؟ واللہ خلق کل دابۃ مما, اللہ کہتے ہیں ہر مخلوق کو میں نے پانی سے پیدا کیا ہے. جتنی بھی جاندار ہے نا یہ سب ان کی بیس کیا ہے؟ واٹر, پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنی. دیکھو ہم جب ایک مخلوق دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ اس سے وہ آلات چھین لیتا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے, اس کو اس کے بغیر زندہ رکھ کے دکھاتا ہے. ہم نے جب انسانوں کو دیکھا ہم نے کہا بھائی دل کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے, اور لنگس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. مچھلی دل ہی نہیں ہے اس کا, بلڈ ہی نہیں ہے اس میں, بلڈ نہیں ہوتا مچھلی کا. پھر سانس کیسے لیتی ہے؟ پانی کے اندر. ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر اس کے اصل میں گلپھڑے ہوتے ہیں تو یہ پانی کے باہر سانس نہیں لے سکتی. اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی جو پانی کے اندر بھی سانس لے سکتی ہے, پانی کے باہر بھی. ہر طرح کی. اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں, 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کو چلنے کے لیے ٹانگیں ہی نہیں چاہیے, اور سب سے زیادہ اسپیڈ بھی انہی کی ہوتی ہے. سانپ دیکھ لو جب بھاگتا ہے نا جنگل میں, اف کیا اسپیڈ سے بھاگتا ہے وہ, جبکہ اس کی ٹانگیں بولو نہیں ہے. لہذا وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کیونکہ کانپے ٹانگتی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اس لیے وہ نہیں ڈرتا. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ سانپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا, اس لیے کہ اس کی کانپیں ہی نہیں ہے جو ٹانگیں ہی نہیں ہے جو کانپیں. تو خیر, تو ڈرتا ہے, ایسا نہیں ہے سانپ نہیں ڈرتا. تو ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی. یہ بھی سمندروں کے اندر جا کے دیکھو ایسی ایسی مچھلیاں آپ کو, کلرفل مچھلیاں. اف ڈاکٹر ہارون یحییٰ ایک سائنسدان گزرا ہے, اس نے ایتھیزم کے خلاف بہت کام کیا, سائنٹسٹ تھا بڑا زبردست. اس کی ایک کتاب میں نے بچپن میں پڑھی تھی. اس نے ان مچھلیوں کی تصویریں اس میں دکھائی تھیں کہ جو جانور اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے نا اس کو ڈیفنس کا نظام اسی کے حساب سے دیا ہے, اس کا ڈیفنس. کچھ مچھلیاں بہت سست ہوتی ہیں, اتنی سست ہیں کہ وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی, ان کو تو بڑی مچھلیاں کھا جائیں. اور پہاڑوں کے اندر سر دے کے رہتی ہیں. اللہ کی قدرت دیکھو, وہ پہاڑ کے اندر وہ مچھلی کا سر ہوگا, دم پہ نا اللہ نے اسی مچھلی کی تصویر بنائی ہوئی ہے. اس تصویر سے مچھلیاں دھوکا کھاتی ہیں کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے, ہم اس پہ اٹیک نہ کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی. کسی کے پیچھے سے اٹیک کرنا آسان ہوتا ہے نا, اس کو ڈیفنس کا موقع ملے گا نہیں. اب یہ مچھلی کی فطرت ہے منہ دینا کسی چٹان میں, تو اب اس کی دم باہر ہوتی ہے, اس کو تو بڑے آرام سے نوالا بنایا. بڑی مچھلی آئی پیچھے سے اٹیک کرے اور سمجھے کہ بھائی یہ تو دفاع کر نہیں سکتی,
بالکل مچھلی کے چہرے جیسی تصویر اس کی دم پہ بنی ہوئی ہے, اور اس کو مچھلیاں دیکھ کے ڈر رہی ہو کہ نہیں تو ہمیں دیکھ رہی ہے, حالانکہ وہ اس کو پتا بھی نہیں کہ اللہ نے میری دم پہ بنائی ہوئی ہے تصویر. یہ بھی ایک قسم ہے مچھلیوں کی, آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائیں گی سامنے. اور بھائی یہ ڈیفنس کا نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کیڑے ایسے ہیں جو ذرا سا خطرہ بھانپتے ہیں ایک دم گھننے بن کے پڑ جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا آپ نے. یہ کیوں ہے؟ جتنے شکاری جانور ہیں نا زیادہ تر وہ ہلتی ہوئی چیزوں پہ اٹیک کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کو ڈیفنس کا یہ نظام دیا کہ جہاں خطرہ ہو نا تم ایسے بن جاؤ جیسے مردہ پڑے ہوئے ہو, تو وہ جانور چھوڑ دیتا ہے پھر ان کو, وہ کہتا ہے یہ تو مرا ہوا ہے. تو یہ کہاں سے میرے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے ہیں یہاں سے اٹھا کے تیر نکال کے ارطغرل کی طرح پھینک رہے ہوتے ہیں, وہ جنگلی چوہے ہوتے ہیں نا, تیر نکال کے فائر کرتا ہے باقاعدہ. ابھی میں افریقہ کے جنگلوں میں جب تھا تو وہاں ایک جانور دیکھا, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, واٹر کر کے کچھ, وہ کیا کرتا ہے, اس کو پانی بہت چاہیے, پانی کے قریب رہتا ہے, پانی کے قریب رہے گا تو شکار بہت ہوگا اس کا, تو اس کو اللہ نے ڈیفنس کا یہ سسٹم دیا ہے. شیر جب اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو وہ پیچھے سے پیشاب مارتا ہے زور سے, وہ اتنا بدبو دار پیشاب کی پچکاری مارتا ہے کہ شیر اس کی بدبو دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے وہاں سے. یہ اللہ نے اس کو ڈیفنس کا نظام دیا. ایک تو بڑا ہی عجیب منظر دیکھا میں نے, شیروں کی کچھار تھی, وہ جا رہے تھے کہیں شکار کرنے, آگے ہرن تھا, پیچھے سے سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے وہ نہیں کراچی کے لونڈے لپاڑے کر کے سیٹی مار رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے آواز آئی. شاید یہ میں نے ولاگ میں بھی بنایا ہے, ویڈیو بھی میں بھی دکھائی ہے, وہ سیٹی سنائی ہے. میں حیران, یہ سیٹی کہاں سے آ رہی ہے بھائی, یہ کون ہے اتنا ایکسپرٹ یہاں جنگل میں سیٹی مار رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں آیا. پیچھے دور ایک ہرن کھڑا ہوا ہے, حالانکہ ہرن میں سیٹی کی کوئی آواز نہیں ہوتی, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو سیٹی مار کے خبردار کر رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ تم پہ اٹیک ہونے والا ہے. ایسی سیٹی مار رہا ہے بھائی دور کھڑا ہو کر بار بار. کیا نظام ہے یار, یہ سیٹی بھی ایوالو ہو کے خود بخود اس کو اتنی عقل آ گئی کہ میں نے اپنے دوستوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, کل مجھ پہ بھی یہ دن آ سکتے ہیں. تو کیا پورا ایک بھائی مینجمنٹ ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. جلدی میں آیتوں کو ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم تازہ گوشت کھاتے ہو سمندر سے. مچھلی کو اللہ نے لحمن طریہ کہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کھانے سے موٹاپا نہیں آتا اور آدمی کی فریشنس برقرار. مچھلی یوں ہی ہوتی ہے نا, کھاؤ گے تو تم بھی کیسے ہو جاؤ گے, یوں ایسے پھرتیلے ہو جاؤ. ہم جو کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں. میں نے بڑی تحقیق کی ہے روٹی پہ, اپنے ذات پہ بھی. میں میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں بتاتا, میں درس پہ فوکس کروں گا. بس ایک بات بتا کے آگے چلتا ہوں, میرے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ. روٹی کھانا چھوڑ دو اس زمانے میں. جو کی روٹی کھا لو, بیسن کی روٹی کھا لو, ملٹی گرین آٹا مکس کر کے کھا لو, روٹی چھوڑ دو آپ. سارے فساد کی جڑ یہ آج کل کی گندم ہے. آج میں نے افطاری میں روٹی کھائی ہے بڑے دنوں کے بعد, بہت دنوں کے بعد. اتنی سستی تھی نا افطاری کے بعد, اتنی سستی تھی. حالانکہ مجھے نیند کی کمی نہیں تھی, یعنی میں پراپر وے نیند پوری کر چکا تھا, اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. نماز پڑھ کے گیا ہوں منزل سنانے کے لیے, سناتے سناتے سو گیا. بچے کو قرآن سناتا ہوں نا, جو تراویح میں پڑھانا ہوتا ہے, وہ سناتے سناتے سو گیا. پھر اٹھ کے بیٹھا, پھر بستر پہ لیٹا, پھر آنکھ. یہ سب کس کی بدماشی ہے؟ یہ گندم کی بدماشی. گندم پیٹ میں اتری اور سستی آنا شروع, کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, نشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب وجہ سمجھ میں آئی, ہمارے نبی نے ساری زندگی جو کیوں کھائی ہے. جو میں یہ کارب کم ہے. ایک ابھی میں ولاگ بنا رہا تھا نا, ایک حکیم صاحب کا اسسٹنٹ تھا, وہ خود تو ماشاءاللہ اللہ نے اس کو کافی گول مٹول سا بنایا, اللہ ان کو صحت دے مزید. تو کہہ رہا تھا حکیم مرسلین کہا کرتے تھے جو کھاؤ, گھوڑا جو کھاتا ہے پھر دیکھو کیسے بھاگتا ہے. تو ہم لوگ, اور یہ وہ گندم نہیں ہے جو ہمارے باپ داداؤں نے کھائی ہے, وہ گندم یہ ہائیبریڈ گندم ہے, چینج ہو چکی ہے. اس لیے میں تو یہ مہم چلا رہا ہوں, گندم سے جان چھڑاؤ. میں بھی کوشش کر رہا ہوں. آج کھائیے کافی دنوں کے بعد نا, سحری میں کھا لیتے ہیں ہم, لیکن افطاری میں تو بھائی کھاؤ تو بس تراویح نہیں پڑی جائے گی پھر آپ سے. تو اس سے جان چھڑاؤ, اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے آج کل گندم میں. دوسری بہت ساری چیزیں, چنے کھا لو, کالے چنے, سفید چنے, 20 قسم کی چیزیں کھا لو اپنے خرچے پہ. یہ اپنے خرچے پہ بولنا ضروری ہے, لوگ پھر آ جاتے ہیں پیسے مانگنے. اچھا میرے بھائی, اللہ کہتے ہیں تم مچھلی نکال کے کھاتے ہو تازہ, تو ویجیٹیرین اس نعمت سے محروم. وہ مچھلی بھی نہیں کھاتا, وہ پاپڑ کھاتا ہے خالی, ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور ہیرے موتی نکالتے ہو, زیور کی چیزیں نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. تم سے مراد تمہاری عورتیں,
تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے زینت بھی انسان کی فطرت ہے, اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر کیا. آگے اللہ نعمت بیان کرتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ, اے مخاطب تو دیکھتا ہے سمندر میں جہازوں کو, کشتیوں کو, کہ سمندر کی لہروں کو پھاڑتے ہوئے یہ جہاز چل رہے ہوتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو. آج سمندر کی تجارت بند ہو گئی نا تو بھی ہمیں فاقے آنا شروع ہو جائیں گے. اتنا کچھ سمندروں کے ذریعے آتا ہے, گندم آ رہی ہے, یہاں سے چاول جا رہا ہے, وہاں سے یہ آ رہا ہے, وہاں سے یہ آ رہا ہے, سب بیڑا غرق. جہازوں پہ, ہوائی جہازوں پہ نہیں لے جا سکتے یہ سب مالم. اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہاز, میں تو رہا ہوں نا پہلے پاکستان نیوی میں کچھ وقت میں رہا ہوں, تو ایسے بڑے بڑے جہاز ہم نے دیکھے, آدمی حیران ہوتا ہے. اس میں ہمیں یہ کنٹینر ایسے لگ رہے تھے جیسے ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو کتنا زیادہ مال سمندر کے راستے ایک ملک سے دوسرے ملک ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ. ایک صرف سمندری جہاز سے کتنے لوگوں کا, سمندری جہاز کا کپتان, سیکنڈ آفیسر, تھرڈ آفیسر, پھر وہاں جو انجینئرز ہیں, پھر جو پائلٹ ہے, جتنے لوگ ہیں, پھر جو ملازمین ہیں ان کی روزی روٹی الگ, پھر وہاں سے کسٹم والوں کی روزی روٹی الگ, پھر وہاں سے جب یہ مال صدر کی مارکیٹ میں آتا ہے جتنے دکان پہ بیٹھے ہوئے ان کی روزی روٹی الگ, پھر ان دکانوں سے خرید کے جو پہناتے ہیں ان کی روزی روٹی الگ, کتنا کچھ. پھر یہ جنرل اسٹوروں پہ آتا ہے مال, لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روزی اس سے وابستہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سمندر کس نے بنایا تمہارے لیے. اگر یہ خشکی ہی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. یہ ایسے خشکی اگر ہوتی, بائی روڈ ہم امریکہ جا رہے ہوتے آٹے کی بوریاں لے کے, تو راستے میں انتقال ہو چکا ہوتا, ہمارا انتقال ہو جاتا ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو میرا. ہم نے یہ سب چیزیں پڑھ کے ہم کیا کیا, ہم نے پوری سائنس پڑھ لی ہم نے, لیکن خدا کا شکر ادا نہیں کیا ہم نے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین کا بیلنس خراب نہ ہو. وَسُبُلًا, اور اس نے نہریں بنا دی, دریا بنا دیے. کہاں کہاں سے پانی نکل رہا ہے, پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکل کے آ رہا ہوتا ہے, وہاں تک پانی پہنچا دیا اللہ نے, پوری زمین کو آباد کر دیا. اور سبلن, راستے بنا دیے تاکہ تمہیں سیدھا راستہ ملے. ایسی بھی کھنڈرات زمین بن سکتی تھی, کھنڈروں پر مشتمل کے ٹریک ہی نہ بنا سکتے ہم اس میں, ایسا بھی ہے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون, فرمائے ستاروں سے تم راستے معلوم کرتے ہو. افمن يخلق كمن لا يخلق, اللہ کہتے ہیں بتاؤ جس نے سب کچھ بنا دیا وہ اور وہ جس نے کچھ بھی نہیں بنایا, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم مخلوق کو وہ حق دے رہے ہوتے ہیں جو خالق کو دینا ہے. خدا کے مقابلے میں کبھی بیوی, خدا کے مقابلے میں کبھی ماں, خدا کے مقابلے میں کبھی باپ, خدا کے مقابلے میں کبھی باس, خدا کے مقابلے میں کبھی کلچر, خدا کے مقابلے میں کبھی پیسہ, کبھی لالچ. اللہ کہتے ہیں, اور جو مشرک ہیں وہ خدا کے مقابلے میں قبروں کو, خدا کے مقابلے میں بتوں کو. اللہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوق کو ایک طرف رکھو اور ایک اللہ جس نے سب کچھ بنا دیا, تو دونوں میں تمہاری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ کیسی زبردست آیت ہے. افمن یخلق, بھلا جس نے پیدا کیا, کمن لا یخلق, وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا. سب سے سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ. جب منگیتر بولے آپ کی کہ داڑھی کاٹ لو, نہیں بھائی پہلے کون ہے؟ بولو نا اللہ. شوہر بیوی کو بولے پردہ چھوڑ دو, پہلے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں افمن یخلق, شوہر نے پیدا تھوڑی کیا ہے تمہیں, نان نفقہ دے رہا ہے نا, وہ بھی اللہ کے نے دے رہا ہے تو دے رہا ہے وہ. اللہ بارش بند کر دے تو نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ تمہیں ملے گا. سب سے سپیریئر کون ہے؟ اللہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, ہم نے تو چند نعمتیں گنوائی ہیں اور آگے بھی کچھ نعمتیں آ رہی ہیں, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو, لا تحصوها, شمار نہیں کر سکتے. ابھی ملی بھی ہیں تو قدر نہیں ہے. جو نعمت چھنتی ہے نا اس پہ انسان روتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو آنکھ کی نعمت چھن جائے, اللہ نہ کرے, دنیا اندھیری. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو سننے کی طاقت چھن جائے, ختم. یہ تو بڑی بڑی نعمتیں, چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی چھن جائے نا, برباد. آج تو لوگوں اے سی چھین لو نا لوگوں کے گھروں سے, ایئر کنڈیشن. میں حج پہ گیا ہوں نا تو اے سی ویسی بند ہو گیا تھا, چیخیں نکل گئی لوگوں کی. 4 منٹ نہیں بیٹھ سکتے آج کل پنکھے کے بغیر. ویسے کراچی والوں کو تو اللہ نے بڑا اس میں حوصلہ دیا ہے, تو پنکھے کے بغیر نہیں ہم بیٹھتے. پنکھا ہوتا ہے, چل نہیں رہا ہوتا. ہم بھی ایسا نہیں کہ پنکھا ہوتا ہے چل نہیں رہا ہوتا وہ.
تو کیسی اللہ نے ہم سب کو نعمتیں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لغفور الرحیم, واقعی اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ ذرا سی نافرمانی کرتے فوراً عذاب دے دیتا, لیکن مہلت دیتا رہتا ہے وہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ہے بھائی. اموات غیر احیاء, مردے ہیں یہ. جن بتوں کو تم پکار رہے ہو وہ بھی مردے, زندہ بھی نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد, ایک تمہارا معبود ہے جو سب کا خالق ہے. تمہارا معبود صرف ایک ہے, دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں, سورت بہت لمبی ہے. آگے اللہ نے اس میں جگہ جگہ بہت زیادہ نعمتوں کا تذکرہ ہے. فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرا, اس تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, ان کے گوبر اور خون سے ہم بیچ سے دودھ نکالتے ہیں. کھلاتے کیا ہو؟ چارہ ہے بھائی, سوکھا چارہ کھلاتے ہو, نکلتا کیا ہے؟ چکنا گاڑھا دودھ. سائنسدان یہاں بھی افلاطونیاں بقراتیاں ڈاکٹر لوگ پیش کرتے ہیں, ایکچولی جب یہ گھاس جاتی ہے تو ایکچولی اس سے یہ بلڈ بنتا ہے, پھر بلڈ سے یہ ہوتا ہے, پھر فلانا ہوتا ہے, ایکچولی اس سے پھر دودھ آ جاتا ہے. تو کھربوں سال میں بھینس نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. آج کل نا یہ بہت زیادہ پھینکی جا رہی ہے. ہر ڈاکٹر جو مذہبی بھی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, جو مذہبی ڈاکٹر ہیں نا نماز روزے والے وہ بھی ہے. یار یہ بھینس دودھ کیسے؟ اصل میں کھربوں سال میں نا بھینس نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے یہ کر دیا ہے. بس کرو, خدا کے لیے جھوٹ بولنا بند کر دو. خدا کا انکار کرنا ہے کسی اور طریقے سے کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. اتنی بہترین مشین وجود میں آ گئی ہے. گنے کی مشین میں ادھر گنا ڈالو گے تو گنے کا جوس نکلے گا بھائی. گائے کے پیٹ میں اس گنے کا چھلکا ڈالو گے تو نکلے گا کیا؟ دودھ. بالکل ہی ان کی کا سسٹم ہی الگ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عبرت کا سامان ہے. عبرت کیا ہے بھائی؟ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے؟ یہ خود بخود ایک ڈاکٹر ہیں بڑے زبردست مذہبی, داڑھی بھی ہے, کہہ رہے تھے یہ جو ہمارا دماغ ہے نا کھربوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ڈیزائن ہوا ہے. کھربوں سال پہلے کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو جس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے گئے تھے کہ کروڑوں سال کے بعد وہ یہ نکلے گی؟ اب کیوں نہیں ڈل رہی کسی چیز میں؟ اب بتاؤ کہ یہ جو ہے نا یہ, اب بتائیں سائنسدان, میں پھر مانوں گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کھربوں سال میں ابھی اس میں کچھ سافٹ ویئر آنے والے ہیں. کھربوں سال میں سافٹ ویئر آئیں گے, پھر کھرب کو کھرب سے ضرب دیں گے تو یہ وسیم بھائی بن جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ڈاکٹر تو مذاق اڑائیں گے میں گلاس میں تھوڑی ایوالو ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے گلاس ایوالو نہیں ہوتا. جو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں وہ بھی تو پہلے بے جان تھی نا. جاندار کیسے بن گئی وہ؟ ایک سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ ہمیشہ ایتھیس ملحد نا جو اصل سوال ہے نا وہ کھا جائے گا, یاد رکھو. جیسے میں بار بار کہتا ہوں قادیانی سے جب آپ سوال کرو گے نا, پہلے ہم کہتے ہیں بھائی مرزا غلام احمد کا نیک انسان ہونا ثابت کر. نبوت بات کی چیز ہے, وہ یہ سوال کھائے گا ہمیشہ. نیک انسان ہونا ہی ثابت کرے گا, وہ آئے گا ڈائریکٹ نبوت پہ. تو ہر باطل نا ایک بیسک غلطی کر رہا ہوتا ہے, اس کو پی جاتا ہے وہ. جیسے اہل حدیث سے جب آپ پوچھو گے نا طلاقوں کا کہ بھائی اجماع ہے, تو وہ ادھر ادھر دیوبندی نے لکھا, فلاں نے لکھا. اچھا یہ بھی کہتے ہیں فلاں صحابی 3 کو 1 کہتے تھے, فلاں تابعی 3 کو. کہاں کہتے تھے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کوئی سند تو پیش کرو. یہ سوال ہمیشہ یہ لوگ پی جائیں گے. تو ہر باطل جو ہے نا, جو بیسک سوال ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پی جاتا ہے وہ, وہیں اس کو پکڑنا ہوتا ہے. یہ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, فلاں صحابی کہتے تھے, فلاں تابعی کہتے تھے, فلاں امام کا مذہب کہہ دو. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے عبداللہ بن عمر کا بھی یہ فتویٰ تھا, فلاں کا بھی فتویٰ تھا, اس طرح بولتے رہتے ہیں ان کا بھی یہ فتویٰ. ابے کہاں ہے؟ کوئی ضعیف سند تو دکھا دو نا, کچھ دکھاؤ نا. ہم تو آپ سے بول رہے ہیں نا, ہم تو پاگل تھوڑی ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں کسی ایک صحابی سے. ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے صریح طور پر کہ 1 کو 3 کو 1 کہا انہوں نے. تو ابھی ٹاپک نہیں ہے, میں ادھر نہ چلا جاؤں. تو ایتھیس بھی ایک بدماشی کرتا ہے, کہتا ہے اصل میں یہ دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک آیا, یہ خربوزہ ایوالو ہو کے یہاں تک آیا. کمبختو, یہ شروع کہاں سے ہوئے؟ یہ شروع کیسے ہو گئے؟ وہ سیل کیسے کہہ رہے ہیں اصل میں یوں ہوا تھا پھر یوں سیل بن گیا. وہ سیل کے جو بیسک اکائی ہے نا وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ خود سائنسدان ہی کہتے ہیں کھربوں سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کھربوں سال میں بھی.
اور ہوگا تو وہ دھڑام سے ختم ہو جائے گا اسی وقت. اگر اتفاق سے ہو بھی گیا نا تو دھڑام سے ختم ہو جائے گا. میں نے اس کو کئی دفعہ مثالوں سے سمجھایا ہے, لیکن پھر ہماری تفسیر رہ جائے گی کہ وہ کیسا اتفاق ماننا پڑے گا تب جا کے یہ سب چیزیں ہوں گی, اور وہ اتفاق سے ایسا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. میں کیوں بار بار یہ ڈاکٹروں کو لتاڑتا رہتا ہوں کہ ان ساری قرآنی آیتوں کا انہوں نے ڈاروین کی تھیوری کے نظریے میں لا کے بیڑا غرق کر دیا, جو انسان کے لیے سب سے مضبوط دلیل تھی اللہ کو پہچاننے کی. تو اللہ فرماتے ہیں تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور نکلتا کیا ہے؟ گوبر اور دودھ. گوبر اور خون بنتا ہے اس سوکھے چارے سے, اور اس گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے دودھ پیدا کرتے ہیں. وہ کتنا مزے کا, خالصاً. اللہ کہتے ہیں اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت, اور نہ اس میں پیشاب کی بدبو نہ پیشاب کی رنگت, اور نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت. اور جب یہ تو اس کا کلر ہے, اور مزے کا کتنا ہوتا ہے, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. مزے کا اتنا ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا دودھ بھی پینے کی چیز ہے. جس چیز کی قرآن تعریف کر رہا ہے اس کو چھوڑو نہیں. آج کل یہ بھی نئی نئی رپورٹیں آ رہی ہیں دودھ نہیں پینے چاہیے, ایکچولی کر کے نا ڈرامے بازی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دودھ اس طریقے سے پیو جس طرح نبی نے پیا ہے. نبی نے دودھ کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 پراٹھے کھائیں اس کے بعد 1 گلاس دودھ پئیں. یہ والا دودھ اسلام میں ثابت نہیں ہے. میں نے دودھ کے بارے میں جتنی حدیثوں کی تحقیق کی, جتنی حدیثیں نکالی, اس پر ایک بیان بھی دیا تھا. ایک ہاسپٹل میں میرا ڈاکٹروں میں بیان تھا. تو جتنی حدیثیں ہیں نا ان میں ہمیں ملتا ہے چند باتیں دودھ میں آپ کو رکھنی پڑیں گی سامنے. سب سے پہلے دودھ تازہ ہونا چاہیے, بلکہ اس سے بھی پہلے دودھ آرگینک. بکری چرتی ہوئی, گھومتی ہوئی, پھرتی ہوئی, دھوپ میں پھرے وہ. بھینس گائے دھوپ میں چلتی پھرتی. ہم کیا کرتے ہیں, اب ہمارے ایک دوست ہیں ان کی گائے دودھ ایسا دیتی ہے جیسے چینی ملائی ہوئی ہے دودھ میں. آپ نے, میں نے دیکھا وہ کھلا کیا رہے ہیں, کیک اور پیسٹریاں کھلا رہے ہیں اپنی گائے کو. بیکری میں جتنا آئٹم رات کو بچا ہوا ہوتا ہے سارا ان کے باڑے میں آتا ہے, اور گائے کھاتی ہے, اور دودھ میں اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اور لوگ وہیں سے دودھ لیتے ہیں. یار اس کا دودھ بغیر چینی کے اتنا ٹیسٹی. کیک کھلا کے جب دودھ نکالو گے تو یہ والا دودھ نہیں ہے, یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا یہ والا دودھ, بولو نہیں بھائی. دودھ تو چرنے والی, حدیث میں بھی حکم ہے کہ چرنے والی گائے کا دودھ پیا کرو. تو اس پہ میں نے حدیث کا پورا ریفرنس ایک بیان میں نے بیان کیا تھا کہ چرنے والا جانور, نبی کے دور میں اونٹ چرتے تھے, کھلے پھرتے تھے, جڑی بوٹیاں کھاتے تھے, بکری بھی گائے بھی. آج جو ہم لوگ ہیں وہ پراٹھے کھلا رہے ہیں بکری کو, گائے کو. ونڈے نا آج کل نیٹ پہ, یہ ونڈا کھلاؤ بھینس موٹی ہو جائے گی, دودھ ایسا, وہ تو ہو جائے گی موٹی, اور پہلے اور کم موٹی ہے پہلے. اور پھر دودھ اس کا گاڑا کے نا چکر میں پڑا کریں. جتنا دودھ گاڑا ہوگا اتنا فیٹ اس میں زیادہ ہوگا, منرلز کم ہوں گے, فیٹ زیادہ ہوگا. دودھ گائے, پنجاب کی گائے کا دودھ میں کم ذائقہ ہوتا ہے لیکن صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. چرتی ہے, دھوپ میں پھرتی ہے, گھاس کھاتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دودھ بالکل فریش اور تازہ. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے نبی نے بوائل کر کے دودھ پیا ہو, ابال کے. ہم جب دیر سے دودھ پیئیں گے, رکھ دیں گے اس کو, تو بوائل کرنا پڑے گا ہمیں, جرمز بہت تیزی سے آتے ہیں اس میں. تو دودھ فوراً ادھر نکالا ادھر پیا, اس طریقے سے دودھ پیئیں آپ. تیسری چیز کہ ہمیں حدیثوں میں جو ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں دودھ پیا ہے, اور کھانے کی جگہ. اور یہ صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. آپ نے فرمایا دودھ وہ کھانا ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام ہے. کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور پینے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. جبکہ ہم دودھ کو ایک مشروب کے طور پہ لیتے ہیں, ڈرنک کے طور پہ لیتے ہیں. حدیث سے پتا چلتا ہے ڈرنک بھی ہے لیکن یہ کھانا ہے, لنچ ہے, یہ ڈنر ہے, یہ ناشتہ ہے, بس ٹوٹل یہی ختم. تو اس طرح سے پیئیں گے تو فائدہ ہوگا. اب اس طرح ہم لوگ جیسے کہاں پی سکتے ہیں, ہمیں تو توند بھرنی ہے, بھوک لگ رہی ہے, تو پہلے ہم پراٹھے وراٹھے پھوڑ پاڑ کے, ڈبل روٹیاں پھوڑ دی, پراٹھے پھوڑ دیے, پیزے پھوڑ دیے, برگر پھوڑ دیے. اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا 1 گلاس دودھ پی کے سونا چاہیے. اب نہیں پینا چاہیے, اب بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوگا. اچھا چوتھی چیز, کتنی 3 نمبر ہو گئے نا, اس پہ ایک الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا. چوتھی چیز, اس میں چینی نہیں ڈالنی ہے,
بچوں کو بچپن سے دودھ میں چینی ڈال کے عادی بناتے ہیں. نبی نے شہد بھی نہیں دودھ میں ڈالا, بلکہ دودھ شہد میں ڈال کے پیش کیا گیا تو آپ نے ناپسند کیا اس کو. وہ تو خیر ایک آپ کی طبیعت میں دنیا سے بے رغبتی بھی تھی. اب یہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں شہد ڈالنے کے نہیں آنا, لیکن جو حدیث میں ہے خالی کیا, خالی دودھ, بس وہی کھانے کی جگہ, بس ختم. جب آپ کو بہت شدید بھوک لگ رہی ہے, دودھ پیا, پیٹ بھر لیا, ختم. بس یہ پورا آپ کا لنچ ہو گیا, آپ کا ڈنر ہو گیا, تو پھر فائدہ ہوگا. ایسے کون پیتا ہے میرے بھائی؟ اور حقیقت میں بتاؤں, آپ ایک دفعہ اس کی عادت ڈال دو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ابھی یہاں ایک جاننے والے تھے, ان کے ابا 100 سال سے بھی زیادہ میں فوت ہوئے ہیں. وہ یہی کرتے تھے, شدید بھوک میں اتنا دودھ پیتے, بس ختم, اس کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا انہوں نے. اور جو میں نے ایک انٹرویو نہیں لیا تھا, نہیں انٹرویو نہیں آیا ان کا ابھی, ابے نہیں, وہ ایک اور صاحب ہیں, ان کے ابا بھی 110 سال میں, کہیں 105 سال میں جا کے فوت ہوئے. ارادہ ہی نہیں تھا ماشاءاللہ ان کا فوت ہونے کا, بڑی عمر, حکیم تھے وہ کیا کرتے تھے, صبح بس انڈے اور دودھ بس, اور پھر کچھ بھی نہیں کھانا. کم, تبھی ہم کہتے ہیں کم کھاؤ کوالٹی کھاؤ. ہم زیادہ کھانے کو فوکس کرتے ہیں, کھانے کی کوالٹی نہیں دیکھتے. میں بھی یہ باتیں کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں سب پتہ نہیں باتیں کر رہا ہوں میں, ہم بھی آگے پھوڑ پھاڑ دیتے ہیں. چلو, تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, باتیں تو اچھی کرے نا انسان, دودھ کو بدنام نہ کرے, کیونکہ دودھ جو نبی نے پیا ہے وہ اس طریقے سے پیا ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ, ہاں, ومن ثمرات النخیل والعناب واوحى ربک الی النحل. اللہ کہتے ہیں دیکھ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے, اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے. کیا ڈال دیا ہے؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ پہاڑوں پر تو اپنا گھر بنا. ومن الشجر, درختوں پہ چھتا جو بناتی ہے, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے بھائی. کھربوں سال میں اس نے یہ سیکھ لیا. ہم یونیورسٹیوں میں 4 سال بعد نہیں سیکھ پا رہے, اتنی سی کھوپڑی میں کروڑوں سال. تو ایسا نہیں ہے, پہلے دن سے ہی اللہ نے اس کو یہ پیدا ہی ایسے کی ہے کہ یہ اسی طرح اپنے آپ کو سروائیو کرے گی, اسی طرح بنایا ہے اللہ نے اس کو. کیسے چھتا بناتی ہے 6 کونوں والا, کیسا فیملی سسٹم ہے, ملکہ مکھی اور مزدور مکھی, پوری اس پہ تو کتابیں لکھی ہیں سائنسدانوں نے, پورے گروپ کی شکل میں رہتی ہے. اللہ فرماتے ہم نے اس سے کہا کہ تو جا کے کلی من کل الثمرات, اے مکھی ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسنا. فسلکی سبل ربک ذللا, اور تو بائے ایئر جتنے لمبے راستے طے کرے گی, تیرے رب نے وہ راستے مسخر کر دیے ہیں, راستے نہیں بھولے گی تو. اتنی دور دور نکلتی ہے نا مکھی, انہی ٹریک پہ چلتی ہوئی واپس آتی ہے. یہ کیسے سیکھ لیا اس نے کروڑوں سال میں؟ کوئی نہ کوئی لاجک یہ پھینک دیں گے سائنسدان لوگ. یہ کہیں گے ایکچولی پہلے وہ آتی تھی تو راستے میں ہلاک ہو جاتی تھی, تو بہت ساری مکھیاں ہلاک ہو گئیں, ایک پہنچنے میں کامیاب ہوئی, تو پھر اس کے دماغ نے خود بخود اگلی نسل میں یہ نالج شیئر کر دی. ہمارا بچہ انجینئر بن جاتا ہے, اگلی نسل میں وہی پکوڑے ہی بیچ رہا ہوتا ہے. وہ کیا خیال ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن یہ ہنسنے کے لیے اچھی باتیں ہیں, لطیفے ہیں. اتنا بڑا شہد کی مکھی کا پورا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے. ملکہ مکھی کہاں سے آ گئی, مزدور مکھی کہاں سے آ گئی, نر مکھی الگ, مادہ مکھی الگ, نر کا کام الگ, مادہ کا کام الگ. اور ایسے خوبصورت ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا اس چھتے میں, 20 راکٹ سائنس ہے یہ آسان سائنس نہیں ہے شہد کی مکھی کو سمجھنا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر راستے نہیں بھولتی, انہی راستوں پہ واپس آتی ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان, اس کے پیٹ سے کیسا مشروب نکلتا ہے, مختلف الوان. ذائقہ اللہ نے نہیں بتایا, کیونکہ ذائقہ تو ہمیں پتہ ہے. جب کسی چیز کو تشبیہ دینی ہوتی ہے مٹھاس سے, ذائقے سے, ابے شہد کی طرح میٹھا کہتے ہیں نا, تو اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس, اور اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھ. بہت ساری بیماریوں میں شہد میں شفا ہے. زخم پہ آپ لگائیں, زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کھانسی میں شہد گلے کو ٹھیک کر, بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں. اور بہت ساری اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں. آگے جلدی سے 2-3 آیتیں پڑھ لیتا ہوں بس پھر وقت ختم ہو رہا ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ کہتے ہیں تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے اس نے, یعنی عورت کو پیدا کیا تمہارے لیے اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کی. یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے بھائی, دونوں بالکل ایک الگ جنس ہیں. ایوالو ہو کے 2 کیسے ڈیوائڈ ہو گئے نر مادہ میں؟
ایسے کیسے ڈیوائڈ ہو گئے بھائی؟ ایک ہی رہتے. تو فرمایا جوڑوں میں تبدیل کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا. اور اگر اتفاق سے نر مادہ بن گئے تو اتفاق سے بنی ہوئی چیزوں میں کوئی لاجک ہوتی ہے؟ اس کے کوئی فائدے ہوتے ہیں؟ کہا جوڑا بنایا تمہارے لیے عورت کی شکل میں, اس سے تمہیں اولاد دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ, یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہو کے ایسی چیز بنی کہ جو ہمیں راحت کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, خوشی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, ہماری ڈیزائرز کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, اور اس ڈیزائر کے نیچے میں اولاد مل رہی ہے ہمیں. وہ بنین وحفدا, فرمائے پھر اولادوں کو اولاد دیتا ہوں, یعنی جوانی میں باپ بناتا ہوں, بڑھاپے میں دادا بناتا ہوں. یہ بھی نیچر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو نانا دادا بننا ہے, اس کو پوتے نواسے چاہیے, وہ بھی مل جاتے ہیں تمہیں. ایوالو ہو رہے ہیں. یہ حسن اتفاق ہے. تبھی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا نا حسن اتفاق ہے, اتفاق سے نہ وہ باپ بن رہے ہیں نہ وہ دادا بن رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے فرض کر لیا یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود ہوا ہے. تو گرل فرینڈ بناؤ, پھر جب گرل فرینڈ بنے تو نہ اولاد مل رہی ہے اور نہ بڑھاپے میں دادا نانا بن رہے ہیں. گوروں کا بڑھاپا دیکھو, خدا کی قسم بہت ترس آتا ہے ان پہ. مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے 30-40 سال پہلے کہیں بچپن میں بیان سنا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کی جوانی سے متاثر مت ہو, ان کا بڑھاپا دیکھو. اب میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیا. جاپانیوں کی ٹرینوں سے متاثر نہ ہو, جس سائنسدان نے وہ ٹرین بنائی ہے اس کا بڑھاپا دیکھا کرو. بولو یار تجھے ٹرین بنانے کا کیا صلہ ملا؟ تنہائی تنہائی, نہ پوتے نہ بہویں نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ نواسے نہ نواسیاں. گڑیا خرید کے لوگ بڑھیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. ہاں گاؤں دیہاتوں میں کچھ ان کے حالات ٹھیک ہیں, بہتر ہے. شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں تو پروگرام ان کا برباد ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ نعمت ہے, اس نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا, جوڑے کو پیدا کیا, اور اس سے تمہیں اولاد اور پھر اولادوں کی اولاد دیتا ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے. افبالباطل یؤمنون, فرمایا کیا تم باطل پر ایمان لے کر آتے ہو جس نے یہ کچھ بھی نہیں دیا تمہیں, جو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہے, اللہ کو چھوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہو. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو تم. جلدی سے 2 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں, بہت زبردست صورت ہے یہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے. کتنا بڑا زبردست ایک قدرت کا ایک شاہکار ہے. بنتے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں, 9 مہینے تیار ہو جاتے ہیں, تو باہر آنے کا ٹائم, چلو بھائی یہ بن چکا ہے, کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو چکا ہے, اب اسے دنیا میں لے کر آؤ. فرمایا جب وہ باہر نکالتا ہے لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ پتا نہیں ہوتا مجھے ماں کے پیٹ میں کون بنا رہا تھا, کیسے بنا رہا تھا. ماں تو پیٹ میں بوجھ لیے چل رہی ہوتی ہے, خود ماں کو نہیں پتا کہ قدرت کی کیسی شاہکاریاں اللہ میرے بطن میں کر رہا ہے. فرمایا پورا بنانے کے بعد ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر نکال رہے ہیں, یہ اللہ نہیں نکال رہا. بیمار سوسائٹی میں ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں, ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں جو کیس بگڑ گیا. لیکن یہ ولادت کا عمل یہ نیچرل ہے, اس میں اصولی طور پر تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کی حکیم کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں اولاد نہ ہو رہی ہو. اولاد نہ ہونا نیچرل ہے, نیچرل نہیں ہے. اولاد ہونا تو نیچرل ہے, اس کو بھی ایک بیماری بنا دیا گیا ہے. اور پھر وہ جو قصائی بنے ہوئے ہیں نا ڈاکٹر, جو چیر پھاڑ آپریشن. پہلے تو ہمارے پاس فون آئے کرتے تھے, خود ہسپتال والے بتاتے تھے بھائی ہمیں اتنا ٹاسک, ہمیں اتنے مہینے سال کی ارننگ پوری کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں آپریشن مجبوری ہے ہماری. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسپتال میں اگر ہم نہیں دیں تو وہ ہمیں نکال دیں باہر, ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہر دوسری تیسری خاتون کو آپریشن ہو رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, خوب سمجھ لو. یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے, کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. وہ کبھی 100 میں 1 آدھ بیمار ہوتے ہیں, موت کا خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن 100 میں 1 آدھ کے نارمل ہو رہے ہیں, 99 کے آپریشن سے ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے. فطرت لوگ کہتے ہیں ایکچولی وہ غذائیں نہیں رہی ہیں, اصل میں فارمی مرغی کھا رہے ہیں. تو بلی بھی تو فارمی مرغی کھا رہی ہے. آج کوئی دیسی مرغی کھانے والی بلی دیکھی آپ نے؟ تمام جانوروں کا یہ پروسیس آج بھی نیچرل ہے. خواتین غصے ہوتی ہیں ہمیں جانوروں پہ قیاس کر رہے ہو. بھائی ہم میڈیکلی تو حیوان ہے نا, میڈیکلی ہم کیا ہیں؟ مینٹلی ہم انسان ہیں, میڈیکلی تو جانوروں پہ ہی تجربے کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر, انسانوں پہ تجربے سے پہلے. اب چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں دواؤں کے, پھر انسانوں کو کھلائی جاتی ہے. اب کوئی کہے ہم کوئی چوہے ہیں, سائنسدان سے بول رہے ہم کیا چوہے ہیں جو پہلے چوہے پہ تجربہ کیا میرے پہ تجربہ کر رہا ہے؟
ہم نے مینڈک کا آپریشن بچپن میں کیا نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے. ہم اگر ڈاکٹر بن جاتے پھر انسان پہ, وہ کہتا میں کوئی مینڈک ہوں, پہلے تو نے مینڈک پہ تجربہ کیا, میرے پہ کر رہا ہے. بھائی ہم کیا کہیں گے, بھائی بہت ساری چیزیں جانوروں اور انسانوں میں سیم ہوتی ہیں, تو وہ تجربے وہاں ہوتے ہیں. تو یہ جو بچوں کی ولادت کا پروسیس ہے یہ جانوروں میں اور انسانوں میں سیم ہے. ان کے آپریشن سے نہیں ہو رہے تو ان کے کیوں ہو رہے ہیں؟ ان میں بھی ہزاروں میں کوئی ایک دو کیس بگڑ جاتے ہیں جس سے وہ مر جاتے ہیں, تو انسانوں میں بھی ہزاروں میں ایک دو بگڑتے ہیں, تو آپریشن سے آپ بچا لو ان کو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ہزاروں میں ایک کا آپریشن نہیں ہو رہا, ایک نارمل ہو رہا ہے ہزاروں میں, اور جس عورت کے 2 بچے نارمل ہو گئے, تیسرا اس کا بھی آپریشن سے. تو یہ بدماشی ہے ڈاکٹروں کی, حرام خوریاں ہیں ڈاکٹروں کی. جامعہ رشید والوں نے ایک ہاسپٹل کھولا تھا, میٹرنٹی ہوم کھولا, اس میں کیا ہوا, ایک کیس آیا اور بڑے ایماندار ڈاکٹر بٹھایا کہ بھائی بہت احتیاط سے نارمل ڈیلیوری ہوگی. ڈاکٹر نے بولا 100% آپریشن ہے. وہ خاتون غصے میں باہر چلی گئی, ٹیکسی میں ہی بچہ پیدا ہو گیا اس کے نارمل. جامعہ رشید والوں نے ہاسپٹل ہی بند کر دیا کہ ہمیں بدنام کریں گے یہ ڈاکٹر لوگ. اپنے گھر کی باتیں نہیں بتانی چاہیے. میرے گھر میں ابھی بچے کی ولادت تھی 1.5 سال پہلے, میں یورپ میں تھا, گھر والوں کا فون آیا, والدہ آ گئی, ہمارے ریلیٹو آ گئے, ہاسپٹل لے کر گئے. لیڈی ڈاکٹر نے بولا 100% آپریشن ہے, یہ نارمل کیس نہیں ہے, آپ کی جان چلی جائے گی, یہ ہو جائے گا. میرے پاس فون آیا یورپ میں, میں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کہتا اس بارے میں. گھر والوں نے ہمت کی, یہیں کا ہاسپٹل, میں نام بھی بتا سکتا ہوں, فائدہ نہیں ہے بتانے کا. گھر والوں نے کہا نہیں, والدہ کو لے کے دوسرا ہاسپٹل چینج کیا, نارمل ڈیلیوری ہو گئی. صحیح ہے نا؟ تو میرے ساتھ, میں تو 19:15 کی رپورٹ لے کے ایسے ہی تھوڑی گھوم رہا ہوں, میں 19:15 کی رپورٹ. ڈاکٹروں کی بدماشیاں ہیں, اس کے خلاف احتجاج کرو. سمجھ رہے ہو آپریشن سے بچے پیدا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے سب سے پہلا نقصان, اس کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی. آج خواتین کتنا فٹنس کا خیال کرتی ہیں, ویٹ نہ بڑھے اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو. آپریشن کے بعد سب سے پہلا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا؟ ویٹ. تو اور آگے پھر بچوں پیدا ہونے میں مسائل. آپ دادیاں نانیوں کو دیکھو, 10-10 11-11 بھی بچے ہوتے تھے, بالکل سلم اسمارٹ. یہ جو نیچرل ڈیلیوری ہے نا, نارمل ڈیلیوری, اس سے عورت کے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. 10 کے بعد بھی وہ, میں نہیں کہہ رہا 10 ہو جائیں, 10 کے بعد بھی وہ ایسی ہی لگے گی جیسے پہلا بچہ ہوا ہے, کوئی فرق نہیں, کیونکہ نیچرل ہے. تو لیکن آج ڈاکٹروں نے اس کو ایک دھندا بنا لیا, اور باہر ملکوں میں نہیں ہے یہ. ہانگ کانگ میں, چائنا میں, جو ہمارے ریلیٹو میں بتاتے ہیں, وہاں تو عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریشن کرو, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, کیونکہ اگر ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا اس پہ کیس ہو جائے گا. پیشنٹ کے کہنے کے باوجود آپریشن نہیں کرتے, کیس ہو جائے گا کہ کمبخت ایک نیچرل تھا, تو نے یہ کہ عورت ہے, یہ کوئی بکرا نہیں ہے, کسائی, تو کسائی نہیں ہے کہ جب چاہے جہاں سے, جب بکرا ہم ذبح کرتے ہیں تو کبھی ہم یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کیس ہو جاتا ہے. امریکہ میں, کینیڈا میں, جاپان میں کیس ہو جاتا ہے. صرف ہمارے انڈیا کا مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے, ہمارے ملک میں بدماشی ہے, تباہ کے بدماشی ہو رہی ہے. تو کوئی ہوتے ہیں کیس 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں, جو 100 میں 1 آدھ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن نہیں ہوا تو موت کا واقعی خطرہ ہوتا ہے, 100 میں 1 ہونا چاہیے. وہ یہاں 100 میں 1 نارمل ہے, 99 کیا ہے؟ بدماشی. تو یہ ڈاکٹر کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ وجہ میں نے بتائی, پیسہ کمانے کے لیے. دوسری وجہ, ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جو نارمل ڈیلیوری ہے اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 1 ہفتہ بعد آنا, بھائی چلو 10 دن بعد آنا. ڈاکٹر کہتا ہے میں تیرے پاگل بیٹھا ہوا ہوں یہاں. جو لیڈی ڈاکٹر ہے نا گائنی کی, وہ کہتی ہے چھوڑو یار اس کو, لاؤ مارکیٹ میں, ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح ہے, اور بھی بہت سارے غم ہے زمانے میں. تو یہ سب بدماشی ہے, تو اس کا حل ہونا چاہیے, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. چلو میرے بھائی, اب پیشنٹ تو ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا نا. ڈاکٹر کہتے ہیں موت کا خطرہ ہے, وہ کیا کرے گا بھائی؟ خطرہ ہے تو اب کیا کریں, وہ تو ڈر گیا بیچارہ, اس کا تو وہ تو رسک تھوڑی لے گا وہ, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا بھی ہے خطرہ, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں نے بنا دیا. بس آیت کو میں مکمل کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے باہر دنیا میں لاتا ہے. لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اس نے کیسے تمہیں بنایا, کتنی بڑی تمہیں نعمت دے دی زندگی کی, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور تم بڑے ہو کر اسی کو بھول جاتے ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, دیکھتے نہیں یہ پرندے ہواؤں میں کیسے اڑتے ہیں, فضا میں کیسے بیلنس ان کا قائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا چیلوں کو کیسے کبھی یوں اترتے ہوئے اپنے پروں کو جیسے جہاز میں نہیں پیچھے پر نکل رہے ہوتے, ایسے ہی یہ روکتے ہیں. تو یہ کیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, ہواؤں میں ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھامتا.
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان ڈالنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور بھی بہت ساری اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ کیسے تم جانوروں کے چمڑوں سے گھر بناتے ہو، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، ایسے موویبل گھر ہوتے ہیں جو سفروں میں بھی تمہارے کام ہوتے ہیں. آج بھی لیدر کی کتنی چیزیں ہیں، ہم بستر لے کے چلے جاتے ہیں سفروں میں، بچھا لیا لیٹ گئے، یہ سب کی سب چیزیں جو میٹیریل ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور فرمایا گرمی سے بچانے کے لیے الگ، سردی سے بچانے کے لیے الگ. اللہ کہتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، یہ سب اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، اور پھر ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں، گھننے بن جاتے ہیں. جب ان کے سامنے بتایا جائے نا بھائی یہ اللہ کی نعمتیں، ایک دم ایسے ہو جائے گا جیسے ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں میرے بھائی، ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، موت کے بعد سب سامنے آ جائے گا. اللہ ہمیں اس دن سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی آج کے لیے یہ اعلان ایک ہے بھائی، سن لیں. مفتی صاحب، خالہ کی نواسی سے رشتہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. خالہ کی جب بیٹی سے رشتہ جائز ہے تو اس کی بیٹی سے بھی جائز ہے. کزن میرج کے خلاف نا ہمارے دیسی لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے، یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. ابھی ایک کلپ آیا کزن میرج میں ایکچولی یہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. تو لمبی ڈیٹیل سے میں ویڈیو تو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. لڑکی جب 35 سال کی ہو جائے نا تو اس کے اولاد ہونے میں رسک کزن میرج سے بھی زیادہ ہے. اولاد کے افیکٹڈ ہونے میں، معذور ہونے کا رسک وہ کزن سے بھی زیادہ ہے. تو جب بھی کزن میرج کے بارے میں آپ سے کوئی بات کیا کرے نا، اسلام نے کزن میرج، یا آپ کزن سے شادی کرنا چاہ رہے ہو اور کباب میں ہڈی بن رہا ہو کہ نہیں نہیں اس سے یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، تو بولے کہ بھائی یہ ریسرچ ہے کہ 35 سال کی لڑکی اگر ہو جائے تو اس سے اولاد میں بھی معذوری، بچے کے معذوری کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور وہ امکان کزن میرج کی نسبت زیادہ. تو جتنے بھی ملحد اور دیسی اور یہ ٹوپی ڈرامے لوگ چل رہے ہیں آج کل، یہ لوگ لڑکی کی جلدی شادی کے قائل نہیں ہیں. یہ سمجھ رہے ہو؟ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی تھی، ایک سائنسی رپورٹ تھی کہ لڑکی کی بالغ ہونے کے بعد جتنی کم عمری میں شادی ہوگی، اولاد کے ہیلدی ہونے کے چانس اتنے ہی زیادہ ہیں. مگر اس رپورٹ کی بیس پہ ان کمبختوں نے، بے غیرتوں نے کبھی جلدی شادی کو پروموٹ کیا ہے؟ کزن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے. میں مانتا ہوں کزن میں کچھ چانس ہوتا ہے، لیکن وہ رسک اتنا کم ہے کہ اس کی بیس پہ سوسائٹی میں جو کزن میرج کو ختم کرنے کے نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں. کزن میرج میں طلاق کا چانس کم ہوتا ہے، آپ دیکھے بھالے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل. نہیں پسند ہی نہیں ہے کزن تو ایک الگ بات ہے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور مشاہدے سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی؟ مسلمانوں میں ہمیشہ سے شادیاں کس میں ہوتی آ رہی ہیں؟ کزنوں میں. کتنے لنگڑے لولے ہیں بھائی، کتنے معذور ہیں. وہی ریشو ہمارے ہیں جو ان کے ہیں، جو غیر مسلموں کے ہیں ریشو ہے وہی ہمارے ہیں. میں مانتا ہوں چانس ہوتا ہے، لیکن وہ رسک، جو فائدے ہیں نا، ہمیشہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں رسک کتنا ہے اور بینیفٹس کتنے ہیں، دونوں کو پلس مائنس کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کی مثال ہے 35 سال کی لڑکی کی اگر اولاد ہوگی تو بچے کے معذور ہونے کا چانس ہے، معذور بچے کے پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن ملحد لوگ اس کے، یا ایتھیسٹ لوگ یا لبرل لوگ اس کے خلاف اس لیے بولتے ہیں بھائی اگر ہم یہ بولیں گے تو 35 سال کی لڑکیوں سے پھر شادی نہیں کرے گا کوئی. سمجھ رہے ہیں؟ پھر تو ان کی اولاد ہی نہیں ہوگی، پھر تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو یار ہوتا ہے تو وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہونے دو. تو ہمارے یہاں بھی کزن میرج ہوتی ہے اور اس میں رسک ہے، ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کی بیس پہ ہم شادیاں نہیں روک سکتے. اس سے شادیاں روک لیں گے، وہ رسک جو اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ان کو تو فیملی سسٹم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بس. مفتی سے خدمت سے ایک بیٹی، مجھ سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انم رکھا، وہ انتقال ہو گئی، تو اب جب دوبارہ دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام دوبارہ انم رکھنا کیسا ہے؟ آپ ذرا رحمان. جائز ہے. انم پارٹ 2 یہ رکھ وہی نام جو پہلی بچی